صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد اقبال قاری صاحب کی موٹیویشنل سپیچ کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ اب اتنا زیادہ انہوں نے مواد آپ کو سوچنے کے لیے اور ہضم کرنے کے لیے دے دیا ہے، تو بہتر ہوگا اگر میں اپنی گفتگو کا آغاز کسی ایک چھوٹے سے لطیفے سے کروں. تو اگر یہ آداب محفل کے اگینسٹ نہ کنسیڈر کریں تو میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سنانا چاہوں گا. لطیفہ بمانی ہلکی پھلکی بات، اور وہ یہ تھا کہ جب میں کل گفتگو کر رہا تھا پروگرام کی فارمیشن کے حوالے سے، فارمیٹ کے حوالے سے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر میرا سیشن جو ہے، میری ٹاک جو ہے آخر میں رکھ دیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہوگی کہ کچھ محترم عاصم صاحب کی گفتگو ہوگی، قاری صاحب کی گفتگو ہوگی، تو ان دونوں کی گفتگو سے مجھے اپنا لیکچر بنانے میں آسانی ہو جائے گی. تو بہرحال ابھی چونکہ قاری صاحب کی گفتگو ہے تو ان کی گفتگو سے جو کچھ میں اپنے لیے جمع کر سکا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. بعد میں پھر عاصم صاحب سے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. اور چونکہ یہ میرے دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں اہل علم ہے تو ان کی روحانی سرپرستی سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ میری گفتگو ذرا بہتر ہو جائے. جو کل ڈسکشن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا فوکس کیا ہوگا آج کے سیمینار میں، تو جو چیز مجھے سمجھ میں آئی یا جو چیز گفتگو کے بعد میں نے سلیکٹ کی کہ میں اس چیز پہ فوکس کروں گا، کیونکہ پاکستان کی نظریاتی جو اہمیت ہے یا اس کا جو پس منظر ہے، اس پہ بے شمار اینگل سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. تو جو اینگل میں نے منتخب کیا اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے، اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. میرا زیادہ تر جو انوالومنٹ ہے انٹلیکچولی وہ ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے اوپر، کمپیریٹیو ریلیجن میں اور انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ. اور انٹرفیتھ ڈائلاگ میں زیادہ تر میرا اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس پہ میرا زیادہ کام ہے. تو اگر آپ گوگل پہ میرا نام گوگل کریں، ڈاکٹر نعیم مشتاق، یا یوٹیوب سرچ انجن میں میرا نام ڈالیں تو آپ کو میرے چینل تک پہنچ جائیں گے. اور اس وقت تک 350 کے قریب ویڈیوز ہیں جو انٹرفیتھ ڈائلاگ کے اوپر، اسلام اور لیڈرشپ مینجمنٹ سائنسز کے حوالے سے سارے لیکچرز وہاں پہ اویلیبل ہیں. خاص چیز جو آج کی گفتگو کے لیے ہے، یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کا میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ پاکستان کے اوپر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی پہ مختلف اینکرز کی جب ڈسکشنز ہوتی ہے تو سب سے زیادہ حملہ جو پاکستان پر اس وقت ہو رہا ہے انٹرنلی، وہ طالبان کا نہیں ہے ایشو، وہ فوج کا یا جمہوریت کا یہ ایشو نہیں ہے. وہ جو لوگ انٹرفیتھ ڈائلاگ میں یا اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ سب سے زیادہ حملہ اس وقت اسلام کا نام لے کر پاکستان کا نام لے کر اسلام پر ہو رہا ہے. یعنی جب گفتگو کریں گے تو اس میں گفتگو کا جو رخ ہوگا سننے کا، وہ ایسا لگے گا جیسے جمہوریت پہ بات ہو رہی ہے، جیسے آرمی کو آنا چاہیے، ٹیک اوور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا جمہوریت کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، پاکستان کو کس قسم کی ریاست ہونا چاہیے، کیا یہ سیکولر اسٹیٹ ہو یا یہ کہ اسلامی اسٹیٹ ہو. تو اگر آپ سارے دلائل کا جائزہ لیں تو یہ سارا گفتگو کا اختتام آ کے اینڈ پر اسلام پہ ختم ہوگا. یعنی جتنی تنقید ہوگی اس تنقید کو ڈائریکٹلی اسلام کا نام لیے بغیر مختلف حوالوں کے ساتھ اس کا لنک اسلام سے جوڑیں گے. اگر آپ برصغیر یہ پاکستان کی کریشن سے پہلے کے جو حالات ہیں کرسچن مسلم ڈائلاگ کے ہیں، اگر آپ اس دور کی کتابیں پڑھیں، جو چند کتابیں تو اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے ادارہ اسلامیات نے پبلش کر دی ہیں، کچھ لائبریریز میں آپ کو مل جائیں گی، اسلامک یونیورسٹیز میں مل جائیں گی آپ کو لائبریریز میں. تو آپ دیکھیے گا کہ اس دور میں جو کرسچن مشنریز برٹش امپائر کی سپرویژن میں اسلام اور مسلمانوں پہ حملے کرتے تھے، وہی حملے آج پھر دوبارہ ہو رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جب وہ اسلام پر حملہ کرتے تھے تو دلائل اور لینگویج، جو آرگیومنٹس ہیں اور جو ڈیلیوری ہے، وہ ساری کی ساری ریلیجس ٹرمینالوجی میں ہوتی تھی. اب وہ ٹرمینالوجی ساری کی ساری پولیٹیکل ہو گئی ہے، مگر بیک اینڈ پہ نشانہ پھر بھی اسلامی ہے. یہ بڑی خاص بات ہے جو آپ کو شاید کسی کتاب میں نہ ملے. یہ میں اپنا ذاتی تجربہ اور پرانی کتابیں، لیٹسٹ کتابیں پڑھ کے جو میرا اپنا ایک نچوڑ ہے، میں اس کا آپ کو لب لباب دے رہا ہوں.
کہ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے اسلام پر جب حملہ ہوتا تھا تو وہ اپنی کرسچن ٹرمینالوجی استعمال کرتے تھے، اسلامی عقیدے کو ذکر کر کے اسلامی عقیدے پر حملہ ہوتا تھا، یا مسلمانوں کے کسی معاشرتی رسم و رواج پر جو اسلام سے نکلا ہو اس کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ مگر اب فرق صرف اتنا یہ ہے، ڈفرنس اب یہ آ گیا ہے کہ حملہ وہی ہے، حملے کی نوعیت بدل گئی، یعنی اس کا لیبل بدل گیا ہے۔ پہلے کرسچینٹی کے نام پر اسلام پر حملے ہوتے تھے، اب جمہوریت کے نام پر اسلام پہ حملے ہوتے ہیں۔ پہلے دین کے نام پر اسلام پہ حملے ہوتے تھے، اب سیکولرزم کے نام پر اسلام پہ حملے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں کہ ہمارے ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، خاص طور پہ جتنے بھی آج کل ٹی وی کے ٹاک شوز چلتے ہیں، اس میں اسلام کا دفاع کرنے کے لیے چند مخصوص لوگوں کو لایا جاتا ہے جو بذات خود بینڈ آرگنائزیشن سے تعلقات رکھتے ہیں۔ تو پبلک کو امپریشن دینا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نمائندے ہیں، تو اگر ان کا اسلام پاکستان میں آ گیا تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا۔ تو اس لیے ہم سب کو مل جل کے کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کا پاکستانی ریاست سے عملاً تعلق ختم ہو جائے۔ یعنی یہ بڑی گیم پلان کا ایک حصہ ہے جس میں بڑا سسٹمیٹکلی پاکستان کی ینگ جنریشن کو اور پاکستانیوں کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک حملہ جہاں پر اسلام کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس میں ایک حملہ قائد اعظم کی ذات پر بھی ہو رہا ہے۔ تو میں نے آج کے اس ڈسکشن کے لیے صرف اور صرف اس ایک نقطے پر کہ قائد اعظم کس قسم کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا قائد اعظم پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے یا اسلامک اسٹیٹ، پہلا کویشچن یہ ہے۔ اور سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ اگر وہ اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے تو وہ کس قسم کی اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے، طالبان کی، دہشت گردوں کی، یا قرآن و سنت کا جو جنمن اسلام ہے اس کی وہ بنانا چاہ رہے تھے۔ پچھلے 2-3 مہینے پہلے روٹس یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ پاکستان کی ریاست کو کیسی ریاست ہونا چاہیے، اور امریکہ کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یہ مذہبی ہے یا سیاسی ہے۔ تو وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اس کو ضرور غور سے سنیے گا، دیکھیے گا، اس میں بھی کافی دلائل آپ کو آج کی ڈسکشن کے حوالے سے مل جائیں گے۔ تو جو سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ایک پہلا سوال یہ ہوتا ہے جی اچھا جی ہم اسلام نافذ کر لیتے ہیں، پہلے یہ بتائیں بریلوی اسلام نافذ کریں گے، دیوبندی والا اسلام نافذ کریں گے، کون سا اسلام نافذ کریں گے؟ چکر بڑے دیتے ہیں، انہوں نے بڑا ویل پلان کر کے چکر میں ڈالنے کے لیے آپ کو یہ سارے آرگومنٹس وغیرہ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا توڑ بڑا آسان ہے، تو اس کے حوالے سے چند ایک ڈسکشن میں آپ کے خدمت میں رکھوں گا۔ جو اور پاکستان کی جو مائنورٹیز ہیں، مائنورٹیز سے مراد اسپیسیفکلی میں کہہ رہا ہوں کرسچن مائنورٹیز جو پاکستان کی ہیں، اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں، ان کی جو مائنورٹیز کے وزیر منتخب ہوتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، ان کا اگر آپ نقطہ نظر دیکھیں پاکستان کے متعلق کہ پاکستان کو کیسی ریاست ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا سارا ذہنی، علمی اور فکری رجحان جو ہے وہ سیکولر طبقے کے ساتھ ہے، ریلیجس طبقے کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی وہ مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ نہیں کریں گے، وہ سیکولر پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کریں گے، اور اس میں بڑے دلچسپ انہوں نے دلائل ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ان کی سب سے مضبوط دلیل جس کو وہ بار بار پیش کرتے ہیں اور مغالطہ دیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں آپ نے قائد اعظم کے نام پہ جو اسلام کا پرچار شروع کر دیا یہ بالکل غلط ہے اور قائد اعظم بالکل اس کے حق میں نہیں تھے، وہ ہے ان کی 11 اگست کی اسپیچ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی۔ تو میں نے سوچا جو ان کا سب سے تگڑا اور مضبوط ہتھیار ہے، جو ان کی سب سے مضبوط دلیل ہے، اسی پہ آج ڈسکس کریں، اور تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیاز اینڈ اوپینینز اپنے دے دوں گا، پھر آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ کلاس میں بیٹھ کے اس کو مزید ڈسکشن کریں، ڈیبیٹ کریں، تھوڑا سا سوچنے کا ایک ڈائریکشن میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اب ان کی جو اسپیچ ہے 11 کی، وہ کیا تھی جس کو وہ یوز کرتے ہیں؟ اب وہ جو قائد اعظم، یہ سارا آپ کو مواد کتابوں میں مل جائے گا، اگر آپ قائد اعظم کے حوالے سے جتنی بھی تقاریر ان کی جمع ہے مختلف کتابوں میں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ صرف میں آپ کو تھاٹ پروسیس انٹروڈیوس کروا دوں گا، اس کے حوالے ساری کتابوں میں اویلیبل ہیں جو آپ کے اساتذہ کے نالج میں بھی ہیں۔ اب قائد اعظم کی یہ جملے وہ کوٹ کرتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا اب آپ آزاد ہیں، اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق کاروبار آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کوٹیشن ہے جو 11 اگست کی اسپیچ تھی، اس میں سے چھوٹا سا یہ حصہ ہے جس کو بہت زیادہ وہ کوٹ کرتے ہیں۔ اور اب اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ قائد اعظم نے ڈیفائن کر دیا کہ مذہب کا ریاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ریاست پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ ہوگی۔ میری جب ڈسکشنز ہوتی ہیں اپنے کرسچن دوستوں سے یا اس طرح کی میٹنگز میں، تو میں پہلے یہ کہتا ہوں، اب میں جواب دے رہا ہوں، جو میں جواب ان کو دیتا ہوں وہ جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں جب آپ اناجیل اربع پڑھیں، ہمارے جو بائبل مقدس میں 4 انجیلیں ہیں، متی، مارک، لوکا اور یوحنا، آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہ اس میں ساری ان کی سیرت بیان ہوئی ہے۔ تو جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سمجھ میں آ جائے گی، ان کا پیغام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر میں اپنے اوپر یہ لازم کر لوں کہ ان 4 اناجیل میں جہاں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات اور اقوالات جمع ہیں، اس میں سے صرف ایک میں منتخب کروں گا حکم ان کا، اور میں باقی کچھ بھی نہیں پڑھوں گا، سب کچھ اگنور کر دوں گا، اور اس ایک حکم کو پڑھنے کے بعد میں ڈیسائیڈ کر لوں گا کہ میرے پاس میرے علم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل پیغام آ گیا، تو کیا میری یہ اپروچ درست ہوگی یا نہیں؟ تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بالکل غلط ہوگی، اس لیے کہ اگر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا مکمل پیغام سمجھنا ہے تو آپ ان کے صرف کسی ایک حکم کو ماننے کی بجائے ان کے تمام حکموں پہ نظر دوڑائیں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک حکم سے آپ کے ذہن میں جو کنفیوژن پیدا ہوگی ہے، کسی دوسرے حکم سے اس کی وضاحت آ جائے آپ کے پاس۔ بالکل اسی طرح جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کے پورے قرآن پاک کی سمجھ تو نہیں آتی، یا کسی ایک حکم کو پڑھ لیں قرآن پاک کو تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو پورے قرآن پاک کی سمجھ آ گئی ہے۔ پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو اس ایک حکم کا بھی اصل مطلب سمجھ میں آ جائے گا جس کو آپ اپنے ذہن سے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سوال اور جواب پوچھ کے ان سے یہ پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا چاہیں، ان کے پیغام کو سمجھنا چاہیں، تو اصول تفسیر کے تحت یہ لازم ہے کہ میں ان کا پیغام شروع سے آخر تک مکمل پڑھوں، تاکہ ان کے کسی ایک حکم سے جو غلط فہمی میرے دماغ میں پیدا ہوئی ہے، میں اس غلط فہمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام نہ سمجھ بیٹھوں۔ تو میں نے کہا آپ جب قائد اعظم کے اس کوٹیشن کو لے کے آپ نے اس سے یہ مطلب اخذ کر لیا کہ کاروبار مملکت کا آپ کے ذات پات یا عقیدے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، تو اس سے مراد آپ نے یہ لیا کہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاست میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا، تو یہ مطلب آپ کا اپنا اخذ کیا ہوا ہے یا یہ لفظ اس میں موجود ہے قائد اعظم کی سپیچ میں؟ تو قائد اعظم کی سپیچ میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہا، دوسری زیادتی آپ نے یہ کی کہ جس طرح آپ قائد اعظم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو، پیغام کو سمجھنے کی کوشش کروں تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو جو کلیہ ادھر غلط ثابت ہے وہ کلیہ غلط آپ ادھر کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے قائد اعظم کی شخصیت اور پیغام کو سمجھنا ہے، اور اگر اس کوٹیشن سے جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ریاست ہے وہ سیکولر سٹیٹ ہوگی، اگر یہ سمجھ آپ کو آئی ہے تو قائد اعظم کے باقی احکامات، باقی ان کی جو تقاریر ہیں وہ پڑھ لیں، ہو سکتا ہے ادھر سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو سمجھ آپ کو آئی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ تو یہ آپ کو بات بتانے کا صرف ہے کہ بعض کا سوال کا جواب دینا کافی نہیں ہوتا، ان کے سوال کے ٹیکٹس کو استعمال کر کے آپ واپس انہی پہ اپلائی کر دیں کہ جس طرح آپ قائد اعظم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں، اگر ہم اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا چاہیں تو آپ ہی کے بنائے ہوئے اصول تفاسیر کے مطابق ہم ساری عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو جس طرح آپ ہی کی اپروچ ہم آپ ہی پہ اپلائی کریں تو آپ کے مذہب کو نہیں سمجھ سکتے، تو اسی طرح جب آپ کی اپروچ قائد اعظم کی شخصیت اور ان کے پیغام پہ جائے گی تو اس کو بھی نہیں آپ سمجھ سکتے۔ انہوں نے پھر مجھ سے جواب میں پوچھا کہ اچھا پھر آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟
تو اس کا مطلب میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کسی اور تقریر پر نہ جائیں، صرف اسی کے اوپر رہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ کاروبار مملکت کا یہ کام نہیں ہوگا کہ مجھے یہ بتائے کہ میں فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھوں یا فقہ شافعی کے مطابق. یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں نماز کی پابندی کروں یا نہ کروں یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، مملکت کو اس سے کوئی سروکار نہیں. میں اس اپنے محلے کی اس مسجد میں نماز پڑھوں یا جو تھوڑا سا اس سے دور ہے اس مسجد میں نماز پڑھوں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، یہ میری ذاتی چوائس ہے. تو جو اسٹیٹ ہوگی وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی میری چوائس کے اندر. آپ اس چرچ میں عبادت کریں یا آپ کی اس پادری سے اگر نہیں بنتی تو آپ کسی دوسری چرچ میں جا کے اس پادری سے اس کے چرچ میں عبادت کر لیں جس کا خطاب بھی اچھا ہے، جو واعظ بھی اچھا کرتا ہے، جو تعلیمات بھی اچھا دیتا ہے. تو میں تو اس سے مراد یہ لیتا ہوں کہ میرے ذاتیات میں جو میں عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ سے جو تعلق ہے، میری ذاتی چوائس کے اندر کاروبار جو مملکت ہے، جو ریاست ہے، وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی. مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اسٹیٹ نے خود سے کوئی ڈیسیژن لینا پوری سوسائٹی کے لیے تو وہ مذہب سے رہنمائی بھی نہیں لے گی. دیکھیں نا، کوٹیشن قائد اعظم کا بیان ایک ہے، سمجھتے کیسے ہیں وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جب نیت بدلی تو سمجھ بھی بدل گئی، اور نیت کے ساتھ ساتھ اب جب نیت کے پیچھے عقل بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے، تو جو جس کا جتنا علم ہوگا اس کو سمجھ بھی ویسے ہی آئے گی. تو ایک ہی بات ہے، آپ اپنی کلاس میں اپنے اساتذہ کی سنتے ہیں تو سارے اسٹوڈنٹس کو اپنے استاد کی کہی ہوئی بات ایک ہی جیسی نہیں لگتی. جو جس کی جیسی سمجھ ہوگی، جتنی عقل ہوگی، اس کے مطابق اس کو پرسیو کرے گا. تو میں نے بتایا ان سے کہ آپ نے قائد اعظم کی اس کوٹیشن کا جو مطلب نکالا ہے وہ آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق نکالا ہے. تو میں نے کہا ایک سمجھ مجھے آئی ہے جس میں آپ سے متفق نہیں ہوں، ایک سمجھ آپ کو آئی ہے جس میں آپ مجھ سے متفق نہیں ہیں. اب ہم دونوں کے درمیان سمجھ کا ڈفرنس پیدا ہو گیا، تو ہم اس کو سالو کیسے کریں؟ اس کا آسان ترین طریقہ ہے کہ نہ آپ اپنی بات پہ منحصر ہوں کہ جی میری بات مانیں، نہ میں اپنی بات پہ اصرار کرتا ہوں کہ آپ میری بات مانیں. ہم دونوں اپنی اپنی سمجھ کو قائد اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ یہ آپ بتائیں، یہ مجھے سمجھ میں آیا آپ کی اس کوٹیشن سے اور یہ اس بھائی کو سمجھ میں آیا، تو آپ بتائیں ہم دونوں میں سے سمجھ صحیح کس کو آیا. تو جب آپ قائد اعظم کی بارگاہ میں اپنی دونوں سمجھ کو رکھیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قائد اعظم کے باقی تقاریر، باقی انٹرویوز، باقی بیانات کی روشنی میں دیکھیں کہ جو آپ کو سمجھ آیا ہے وہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کو ایک جواب میں ایک کوٹیشن دی قائد اعظم کی جو بڑی دلچسپ ہے، وہ میں اب آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، یہ کسی بھی کرسچن کو، کسی بھی سیکولر کو جو ٹی وی پہ ہوگا اس کو آپ یہ چیز کوٹ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھیں گے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ نئی دہلی میں اخباری کانفرنس ہوئی تھی 14 جولائی 1947 کو. اس میں جو رپورٹر تھا اس نے قائد اعظم سے یہ پوچھا کہ سر پاکستان لادینی ریاست ہوگی یا دینی ریاست؟ پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہوگا یا ریلیجس اسٹیٹ ہوگا؟ اب جو قائد اعظم کا جواب ہے یہ آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے، سیکولر مائنڈ کے اینکر کو یا ڈیبیٹر کو یا انٹلیکچوئل کو، کہ یہ قائد اعظم کا جواب وہ کوٹ کرے. پہلا جملہ جو قائد اعظم نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ آپ مجھ سے ایک احمقانہ سوال کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ دینی ریاست کے معنی کیا ہوتے ہیں. اب اس نے جو رپورٹر تھا اس نے کہا کہ دینی ریاست ایسی ہوتی ہے جس میں صرف کسی مخصوص مذہب کے لوگ، مثلا مسلمان تو پورے شہری ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم پورے شہری نہیں ہو سکتے. یعنی ڈفرینسز ہوگا سٹیزن شپ میں، کوئی کم اہمیت کا ہے، کوئی زیادہ اہمیت کا ہے. تو قائد اعظم نے اس کا جواب دیا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ایسا ہوا جیسے چکنے گھڑے پر پانی گرا دیا جائے. یعنی میں ایکسپلین کر کے تھک گیا ہوں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. اور پھر آگے قائد اعظم کہتے ہیں جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، یہ ان کے لیے جواب دے رہے ہیں قائد اعظم کہ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا. ہم نے جمہوریت کا سبق 1300 سال پہلے پڑھا تھا.
تو قائد اعظم نے بتا دیا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک جمہوریت اسٹیٹ ہوگی، مگر یہ جمہوریت وہ نہیں ہوگی جس کی بنیادیں مغرب سے نکلی ہیں، یہ جمہوریت وہ ہوگی جس کی بنیادیں قرآن و سنت سے نکلی ہیں۔ یہ جواب کبھی آپ کسی اینکر کو یا انٹلیکچوئل کو نہیں دیکھیں گے قائد اعظم کا کوٹ کرتے ہوئے، کیونکہ قائد اعظم کی شخصیت کو ٹی وی پر بعض سیکولر مائنڈ کے لوگوں نے جو بنیاد بنا کے پیش کیا ہے، انہوں نے قائد اعظم کی شخصیت اور ان کے پیغام دونوں میں تحریف کی ہے۔ ایک اور دلچسپ ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے جو ٹی وی پہ جتنے بھی اینکرز ہیں وہ بڑا کھل کے اس کا بیان کرتے ہیں، دو قومی نظریے کا۔ اور اکثر جو میری ڈسکشنز ہوئی ہیں، ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی دو قومی نظریہ جو ہے یہ جنرل ایوب خان کے بعد کی پیداوار ہے، یہ ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی میں مبتلا کریں کہ جو پاکستان کی کریشن ہے یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہوا تھا، یہ پولیٹیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بنا ہے کہ پولیٹیکلی بیسس کے اوپر، پولیٹیکلی کنسیڈریشن کے اوپر مسلمان مائنورٹی میں تھے، تو اس لیے انہوں نے سوچا ہے ہم اپنا خطہ جو ہے سیپریٹ کر لیں تاکہ پولیٹیکلی ہم کسی کے انڈر سپرویژن میں نہ رہیں۔ تو یہ پولیٹیکل ایشوز تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی کریشن وجود میں آئی ہے۔ اس کا دو قومی نظریے یا مذہب اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایوب خان کے بعد 50s میں کہیں جا کے ایجاد ہوئی ہے۔ تو میں نے جب یہ پڑھا تو اب قائد اعظم کی اپنی زبانی سنیے۔ اب قائد اعظم نے یہ، میں آپ کو اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، یہ کس جگہ پہ ہے، ڈنکن ہوپر، یہ رائٹر کے ساتھ تھا، انٹرویو 25 اکتوبر 1947 کو یہ قائد اعظم نے انٹرویو دیا تھا اخبار کے لیے، تو اس کے حوالے سے یہ ڈسکشنز تھی۔ اب قائد اعظم کہتے ہیں کہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ جواب دینے سے، جو اسی کے اندر انٹرویو میں پورا ذکر بھی ہے، آپ یہ پڑھیے گا، بڑا دلچسپ ہے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے، اب قائد اعظم کے دور میں قائد اعظم یہ بات خود کہہ رہے ہیں کہ سازش کے طور پر لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو قومی نظریے کا پاکستان کی ریاست کی تخلیق سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ قائد اعظم اس کو ایک سازش قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ نظریہ صدر ایوب خان کے بعد 50s میں پیدا کیا گیا تھا تو قائد اعظم کس دو قومی نظریے کی بات کر رہے تھے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ جو منفی پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان کی کریشن دو قومی نظریے پہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں ریاستوں کے مابین مستحکم اور دوستانہ روابط قائم کرنا مقصود ہے تو اس طرح کا پروپیگنڈا ختم ہو جانا چاہیے۔ جہاں تک دو قومی نظریہ کا تعلق ہے تو یہ کوئی نظریہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہند کی تقسیم اسی حقیقت کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے، یہ قائد اعظم خود فرما رہے ہیں۔ یہ کوٹیشن آپ کبھی کسی اینکر کو یا سیکولر مائنڈ سیٹ کے آدمی کو نہیں دیکھیں گے سنتے ہوئے۔ انہوں نے صرف 2-3 کوٹیشنز کا رٹا لگایا ہوا ہے اور اس کے بعد آ کے باقی سارا کام، سارا ٹائم، سارا جو ڈیبیٹ اور ڈسکشن میں ان کی انوالومنٹ ہوگی وہ ٹیکٹس سے استعمال کریں گے، اس کو ٹیکٹس سے ٹائم کو، گیپ کو فل کریں گے، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے اس سارے جو کنفیوژن جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیے گا قائد اعظم جس سازش کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ عام نوجوان نسل کو، مسلمانوں کو کہیں کہ جی دو قومی نظریے کی کوئی بنیاد نہیں، وہی سازش آج پھر ایکٹیو ہے پاکستان کے اندر، وہ میڈیا کے ذریعے ایکٹیو ہے۔ بدقسمتی سے بعض یونیورسٹیز میں باہر سے کچھ ایسے لوگ بلوا کے تو ان کو اپوائنٹ کروایا جا رہا ہے تاکہ وہ مغرب کی زبان بولیں، روشن خیالی کے نام پر کافی لوگوں کو امپورٹ کیا گیا باہر سے۔ تو ان لوگوں نے آ کے پڑھے بغیر، نہ قائد اعظم کو پڑھا ہے، نہ علامہ اقبال کو پڑھا ہے، نہ کسی اور کو پڑھا ہے، تو ان لوگوں نے پڑھے بغیر پاکستان کے اوپر ڈسکشن شروع کر دی ہے اور ایک رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ اگر اس پہ ڈسکشن ہو تو میں آپ کو بڑے اور دلچسپ حوالے دوں۔ اور 14 اگست کو ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے جب انہوں نے فرمایا
اب دلچسپ بات یہ کی ہے، یہ جتنے بھی سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں یہ 11 اگست کی سپیچ کو کرتے ہیں کوٹ کہ دیکھیں قائد اعظم نے کہہ دیا کہ ریاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور 11 12 13 دو تین دن بعد یہ ماؤنٹ بیٹن کی تقریر کے جواب میں قائد اعظم فرما رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پاکستانیوں کو چاہیے مسلمانوں کو کہ اکبر بادشاہ کی طرح ٹالرنس کا جو ہے کانسیپٹ وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروائیں۔ اس کے جواب میں قائد اعظم نے کہا کہ عظیم شہنشاہ اکبر نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اس کی ابتدا آج سے 1300 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ آپ نے زبان ہی سے نہیں بلکہ عمل سے یہود و نصارہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد نہایت اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی حکمران رہے ایسے ہی رہے، ان کی تاریخ دیکھی جائے تو ویسے انسانیت نواز اور عظیم المرتبت اصولوں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے جن کی ہم سب کو تقلید کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ 11 اگست کی تقریر کو بہت زیادہ اپنے ٹاک شوز میں ڈسکس کرتے ہیں وہ 2 دن بعد والی یہ تقریر بھی پڑھ لیں قائد اعظم کی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ 11 اگست کی تقریر میں قائد اعظم کا مطلب کیا تھا جو 14 اگست کی تقریر میں واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے آپ قائد اعظم کو ڈائریکٹ پڑھیں۔ اب پرابلم یہ ہے جس طرح ہم علامہ اقبال کو ڈائریکٹ پڑھنے کے بجائے علامہ اقبال کو قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن و سنت سمجھ میں آتا ہے، علامہ اقبال بیچ میں سے نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کر کے ڈائریکٹ قائد اعظم کے افکار و نظریات کو خود سے پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کی مختلف سپیچز کا آپس میں کمپیریٹیو انالیسس کریں کہ قائد اعظم نے ایک مقام پہ یہ کہا تو دوسرے مقام پر قائد اعظم نے اپنی ہی بات کی خود سے تفصیل بھی بیان کر دی۔ تو جس طرح ہم کمپیریٹیو انالیسس کر کے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں حدیث کی روشنی میں، اقوالات صحابہ کی روشنی میں، جس طرح ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہی جو میتھڈالوجی ہے اسٹڈی کی وہ قائد اعظم پہ اپلائی کریں تو آپ کو قائد اعظم کی شخصیت کے وہ پہلو نظر آئیں گے جو آج سے پہلے کبھی ڈسکس نہیں ہوئے، کبھی ڈسکور نہیں ہوئے۔ اور آخری بات کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تعلق، اب علامہ اقبال کے متعلق کسی کو شک تو نہیں ہے کہ وہ اسلام چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے پاکستان میں۔ یہ جتنے بھی سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں ان کا سب سے زیادہ اٹیک قائد اعظم پہ ہوگا، علامہ اقبال پہ نہیں، کیونکہ علامہ اقبال کے اشعار میں اسلام، پاکستان، ریاست، مذہب کا تعلق اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ جرت نہیں کر سکتے سیکولر لوگ کہ علامہ اقبال کو کہیں کہ وہ پاکستان میں اسلام نہیں چاہتے تھے۔ مگر قائد اعظم کی سپیچ جو کہ ڈیموکریٹک تھی، ان کا ایک خاص انداز تھا اسلام کو بیان کرنے کا۔ قائد اعظم اسلام کو ڈیموکریٹک یا ڈیموکریسی کی ٹرمینالوجی میں بیان کرتے تھے، اس کا سہارا لے کر بعض سیکولر مائنڈ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کو سیکولر ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو ایک بڑی اچھی بات اقبال کے خطوط جنا کے نام، اقبال اکیڈمی نے اس کو چھاپا ہے، چند ایک خطوط ہیں وہ پڑھ لیجیے گا۔ اس میں علامہ اقبال قائد اعظم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہندوستان میں آ کے مسلمانوں کی قیادت کا فریضہ سنبھال لیں تو مسلمانوں کا برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو شاعر یہ کہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ لوح و قلم بھی کیا ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم بھی تیرے ہیں، جس آدمی کے شعور میں یہ بات بیٹھی ہو وہ کسی ایسے آدمی کو مسلمانوں کی قیادت سنبھالنے کا کہہ سکتا ہے جو اسلام کو پسند نہ کرتا ہوں؟ تو علامہ اقبال کو قائد اعظم میں جو کچھ نظر آیا، اگر کسی آدمی کے اندر علامہ اقبال کے پیغام کی روح اتری ہوگی تو اس کو قائد اعظم میں بھی وہی چیز نظر آئے گی جو علامہ اقبال کو نظر آئی۔ تو اگر آپ بالکل سسٹمیٹکلی ہو کے قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھیں، اس سے بڑا لیڈر چند صدیوں میں مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ گاندھی پیدا ہوئے انڈیا میں، وہ بھی لیڈر تھے اپنی جگہ پہ، مگر ان کو اچھے فالوور مل گئے، ان کو اچھے لائر مل گئے۔ ہمارے ہاں جو لیڈر پیدا ہوئے ہیں ابھی تک ہم نے ان کی نہ ذات کو پہچانا ہے نہ ان کے پیغام کو پہچانا ہے، ہم نے ان کی ذات کو مس یوز کیا۔ سیکولر مائنڈ کے لوگ اپنی سائڈ پہ یوز کر رہے ہیں اور مذہب اسلام سے محبت کرنے والے اپنے انداز سے مس یوز کر رہے ہیں۔ مگر قائد اعظم کو قائد اعظم سمجھ کے اگر آپ پڑھیں، میری نظر سے 1-2 کتابیں گزری جس میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ قائد اعظم بریلوی مسلک کے تھے، سنی العقیدہ تھے۔ تو قائد اعظم کو مسلمان رہنے دیں، کیونکہ انہوں نے خود بھی اپنے لیے انہوں نے جو پاکستان حاصل کیا تھا وہ کسی بریلوی مسلک کے یا دیوبندی کے لیے نہیں کیا تھا، انہوں نے پاکستان مسلمانوں کے لیے حاصل کیا تھا جس میں سارے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق ایکول سٹیزن بن کے
نہ صرف پاکستان کی خدمت کریں بلکہ اسلام کی بھی خدمت کریں. اور ایک آخری بات کہ پاکستانی کون ڈیفائن کرے گا کہ پاکستانی ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی ایک ڈبیٹ ڈسکشن ہے. تو اگر آپ قائد اعظم کے اقوالات اور تقاریر کو دیکھیں بحیثیت گورنر جنرل کے بعد کی، تو انہوں نے پاکستانیت کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے کہ پاکستانی وہ ہے جو نہ صرف، پہلی بات تو یہ پاکستانی وہ ہے جو اپنی ذات میں امن کے لیے کام کرے گا. نمبر 1، یہ ان کی تقاریر کی ورڈ میں کوٹ کر رہا ہوں، ریفرنسز ہیں اس میں. نمبر 2، پاکستانی وہ ہے جو اپنے علاقے میں امن کے لیے کام کرے. پاکستانی وہ ہے جو پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. اور پاکستانی وہ ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان امن کے حوالے سے بنے. تو جن چیزوں کی آج ہمیں ضرورت ہے قرآن و سنت کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں امن کی، وہ ساری کی ساری قائد اعظم کی تقاریر میں، ان کی گفتگو میں موجود ہے. بٹ بات میں نے وہ بتا دی کہ وہ عالم دین نہیں تھے، انہوں نے یہی باتیں اسلام کی قرآن و سنت کی بیان کرنے کے لیے ریلیجس ٹرمینالوجی استعمال نہیں کی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی اسلامی ٹرمینالوجی استعمال نہ کرے ہم اس کو اسلام کا نمائندہ نہیں سمجھتے. تو اسلام کا پیغام کبھی کسی نے جمہوریت کے انداز میں دیا، وہ بھی اسلام کا پیغام ہے. اسلام کا پیغام کبھی کسی نے اسلامی ٹرمینالوجی میں دیا تو وہ بھی پیغام ہے. تو ٹرمینالوجی بدلنے سے اسلام بدلا نہیں ہے. اسلام کی اسپرٹ کو اگر آپ فوکس کریں تو آپ کو قائد اعظم کے پیغامات میں اور ان ساری چیزوں میں نظر آئے گی. اور ایک آخری بات جس پہ میں ختم کروں گا کہ قائد اعظم نے یہ جو بات کہی بحیثیت گورنر جنرل کے کہ اگر آپ پاکستان کو اچھی اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں اوکے بس یہ فنش، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. یہ کہہ رہے ہیں قائد اعظم کہ اگر ہم مملکت پاکستان کو خوش و خرم اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تمام تر توجہ لوگوں خصوصاً عامت الناس، عوام الناس اور غریب لوگوں کی فلاح و بہبود پر مرکوز کر دینی چاہیے. یہ قائد اعظم کا پیغام تھا کہ اگر آپ پاکستان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں انٹائر فوکس پبلک کے اوپر کریں، لوگوں کو گرو کریں، لوگوں کو ڈیولپ کریں. اور ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ آپ کو قرآن و سنت میں ملے گا. اور یہ اکثر میں کوٹ کرتا ہوں حدیث ہے مشکات شریف کی کہ روزہ قیامت ایک اللہ تعالیٰ کے حضور ایک شخص پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں مختصر کر رہا ہوں کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تم میری عیادت کو نہیں آئے. تو وہ شخص ہر سوال کے جواب میں کہے گا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے، آپ تو سب کے پالنے والے ہیں. تو ہر سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا تھا، تم نے اگر اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے اپنے پاس پاتے. تمہارے پڑوس میں تمہارا بھائی پیاسا تھا، تم نے اگر اس کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے اپنے پاس پاتے. تو یہ ساری حدیث اور یہ قرآن پاک کا میسج کوٹ کر کے میں اس سے ڈرائیو یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانا ہے، اس کی رضا کو پانا ہے، تو اپنے ارد گرد محتاجوں کو دیکھیں، ضرورت مندوں کو دیکھیں، ان کی محتاجی دور کریں، ان کی ضرورتیں دور کریں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا انعام ملے گا. تو یہی پیغام قائد اعظم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا قرب لینا ہے، پیغام لینا ہے، تو اسی پروسیس کے ذریعے ہی حدیث کے کہ آپ لوگوں کی ضرورتوں پہ فوکس کریں، امامت الناس کے اوپر فوکس کریں گے تو نہ صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے اللہ تعالیٰ اپنا نوازے گا بلکہ ان سارے پروسیس سے پاکستان بھی گرو ہوگا. تو پاکستان کی گروتھ کا قائد اعظم نے کوئی ایسا فارمولہ نہیں دیا جو قرآن و سنت سے باہر ہے، وہ قرآن و سنت میں سے ہی نکلا ہوا ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ اسی اینگل سے اگر آپ قائد اعظم کو دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کے پاس اتنے شاندار مضبوط دلائل ہیں کہ یہ جو ٹاک شوز پہ ہیں اس پہ اکثر پروگرام پیڈ ہوتے ہیں، اکثر پروگرام ڈیزائنڈ ہوتے ہیں اور اکثر پروگرام ایک خاص مقصد کے تحت چلائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں کنفیوژن کریٹ کر کے یہ بتایا جائے. اور اکثر نمائندوں کو اسلام کے سو کالڈ وہ جان بوجھ کے صرف انہی کو بار بار لے کے آتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو یہ ریئلائز کروایا جائے کہ اگر آپ نے پاکستان کو گرو کرنا ہے تو اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے بچا کے رکھیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کے اسلام کو آپ ٹی وی پہ پریزنٹ کرتے ہیں اس سے تو سب کو بچنا چاہیے، وہ تو ضروری ہے، واجب بھی ہے شرعی نقطہ نظر سے. بٹ جو جینون اسلام ہے اس کو آپ کیوں نہیں ڈسکس کرتے ہیں؟
تو یہ تھاٹ پروسیس جب آپ یونیورسٹیز میں کریں گے، یونیورسٹیز کے ٹاک شوز ہیں، آپ تیار ہوں، آپ کے اساتذہ تیار ہوں، مختلف ٹی وی چینل پہ جائیں، ڈیفینڈ کریں ان لوگوں کو. ان لوگوں کا بیک اینڈ پہ میں نے دیکھا ان کو بالکل کچھ نہیں پتہ، نہ اسلام کا پتہ ہے، ایون سیکولر اور ڈیموکریسی کے جو کانسیپٹ ہیں ان کا بھی کچھ نہیں پتہ. اور اس میں سب سے دلچسپ بات ہے بلاسفمی لا کی، ایک اس پہ بھی بڑا حملہ ہوتا ہے. تو وہ کبھی کسی اور سیمینار میں ہوا تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی میں بتاؤں گا، اس میں کیا کیا لطیفے انوالو ہیں کہ جب بھی کوئی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بلاسفمی لا دور کر دیں تو پاکستان کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک لطیفہ ہے. بہرحال آپ احباب کا بہت بہت شکریہ، بڑے صبر و تحمل سے آپ نے سنا. یہ چند گزارشات صرف میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کی ہیں، یہ تھاٹ پروسیس آپ کو دینے کے لیے. اس میں آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کے اس پہ مزید کام کریں، اس پہ ریسرچ تھیسز لکھیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری یونیورسٹیز کا فوکس اسلام ہے. جو پاکستان کے کرنٹ چیلنجز ہیں جو آپ کو ٹاک شوز میں دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ زیادہ ٹرینڈ کس طرف ہے. ان ٹرینڈز کے جو ٹاپکس ہیں اس کو پکڑیں، اس پہ تھیسز لکھیں اور اس پہ مواد کریٹ کر کے اپنے حکمرانوں کو، خواہ وہ مذہب کے ہیں یا سیاست کے ہیں، ان کو ان سوالوں کے جواب پرووائڈ کریں. کہ بجائے آپ باہر سے آ کے کوئی آدمی آپ کا نصاب ریوائز کرے اور سمجھے کہ اگر یہ مذہب نکال دیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بتائیں کہ ان کے مذہب میں اور اسلام میں بڑا فرق ہے. انہوں نے جب مذہب کو ریاست میں انوالو کیا تو پرابلم کریٹ ہوئی، جبکہ اسلام جب ریاست میں آتا ہے تو یہ دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے، بس یہ فرق ہے. تو یہ ساری ڈسکشن اور ٹاپکس کے ساتھ جب ہم مارکیٹ میں جائیں گے، ڈبیٹ اور ڈسکشن میں حصہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ بہت جلدی یہ ساری جو کنفیوژن کی فضا ہے یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو. ڈاکٹر نعیم اور قائد اعظم کا وین پاکستان کے حوالے سے اس حوالے سے تھاٹ پرووکنگ آئیڈیاز اپنے لیے. پاکستان کو درپیش مسائل جو چیلنجز ہیں جو ہمارے اس آج کی ڈسکشن کا حصہ ہے، ان چیلنجز اور کا سلوشن، چیلنجز کیا ہیں اور سلوشن کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، کہ آپ تشریف لائیں. اچھا یہ نہیں چل رہا، معذرت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اختصار کے ساتھ آپ لوگوں نے بہت خوبصورت دو گفتگویں سنی اور مجھے بھی ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. آج کی جو گفتگو ڈاکٹر نعیم صاحب کے حوالے سے میں نے سنی، سب سے خوبصورت بات جس سے انہوں نے آغاز کیا، میں اس کو صرف دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو اس ہال میں یونیورسٹی کے نوجوان طلباء کی صورت میں موجود ہیں، انہیں اسلام کا اصل نمائندہ بن کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ وہ نمائندے کہ جنہوں نے اسلام کو اور اس کے پیغام کو مشکوک بنا دیا ہے اور مختلف قسم کی غلط فہمیاں ان کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، آپ ان کا بہت بہتر طریقے سے ازالہ کر سکیں، اور یہ ہم سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے. دوسری بات جو میرے لیے بہت ہی خوش آئند تھی کہ تاریخ دان عموماً تاریخ جانتا ہے اور تاریخ بتاتا ہے، لیکن آج کی اس مجلس میں صرف تاریخ بتائی نہیں گئی بلکہ آپ کو تاریخ بنانے کے بارے میں سوچنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے بہتر کام ہوا کرتا ہے. اسلامی دنیا میں تاریخ دانوں میں سے ایک مورخ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ لکھی نہیں بلکہ تاریخ بنانے کے گر سکھائے، اور ابھی تک اور نہ جانے کب تک ان کے وہ بتائے ہوئے گر انسانوں کے لیے رہنمائی کے ذریعہ بنتے رہیں گے. مقدمہ ابن خلدون اور اس کے اندر آنے والی
وہ تمام باتیں باقاعدہ اصولوں کے طور پر اور فلسفوں کے طور پر دنیا بھر کی بیشتر جامعات میں، یونیورسٹیوں میں، اور جس میں ان کے جاننے والے یا نہ جاننے والے، ان کو ماننے والے یا نہ ماننے والے ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے آج کی یہ مجلس بہت قیمتی ہے کہ اس میں صرف تاریخ کے حوالے نہیں دیے جا رہے، بلکہ تاریخ کو بنانے کے لیے بھی جو اصول ضابطے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ جناب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، سب سے پہلا تعارف جو مجھے ان کی شخصیت کے حوالے سے ہوا، اتنا مضبوط، پائیدار، خوبصورت تعارف ہے کہ اس کے بعد پھر مجھے ان کے بارے میں کبھی شک میں مبتلا نہیں ہونا پڑا۔ سیرت کی 20 کتابیں پڑھیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا تعارف تھا، وہ تعارف یہ تھا کہ وہ اپنے معاشرے میں صادق اور امین کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ جو ماننے والے اور جو نہ ماننے والے سب یہی کہا کرتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہیں۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ شروع سے لے کر آخر تک، جب وہ مختلف علاقوں میں پڑھ رہے تھے اور بڑھ رہے تھے، مختلف پارٹیوں میں موجود تھے، کسی بھی حیثیت میں ان کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر یہ 2 صفتیں مستقل طور پر دکھائی دیتی ہیں کہ وہ جو کہتے تھے وہ سچ کہتے تھے، اور جس کو مانتے تھے پوری دیانتداری کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو اگر کسی فرد کے اندر یہ 2 خوبیاں کہ وہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، یقیناً اس سے بہتر اور اس سے اچھا لیڈر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا خطبہ تھا، اس کا سب سے پہلا لفظ ہی یہی تھا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، اے لوگوں، لیڈر اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا کرتا، اور قائد اعظم نے اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کی وجہ سے جب انہیں یہ لقب دیا گیا تو یقیناً بجا طور پر وہ اس لقب کے مستحق تھے، اور جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انعام اس خطے کے رہنے والوں کو عطا کیا۔ اس انعام کی بقا بھی یقیناً اسی اصول پر ہوگی جس اصول کی بنیاد پر یہ انعام عطا کیا گیا ہے، اور وہ پھر ہے صادق اور امین، یعنی لیڈرشپ اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ اگر سچائی کو اور امانتداری کو اختیار کریں گے تو یقیناً پھر بات بن جائے گی۔ اور یہ حقیقتاً ہمارے اس ملک میں سب سے بڑی مشکل ہے۔ مشکلات میں گیس بجلی کا ذکر کر دینا بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، صاف پانی کا نہ ملنا بہت چھوٹی سی بات ہے، اور کہیں پر سڑکیں نہ ہونا بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن جو بنیادی اور جوہری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک لیڈرشپ میں صداقت اور امانت، سچائی اور امانتداری، اس کا جوہر نہیں آئے گا، کسی بھی صورت میں سنبھلنے کی کوئی شکل نہیں بنے گی۔ دوسری بات، محترم ڈاکٹر صاحب نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف فرامین اور بیانات اور انٹرویوز کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کو کس طرح کا ملک دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اس کو ایک اور اینگل سے بھی سوچا، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک بھی بیان قائد اعظم کا آپ کو اور مجھے نہ ملے کہ وہ پاکستان کو کس طرح کا بنانا چاہتے تھے، تو وہ اتنی بڑی اکثریت جو اس ملک میں رہتی ہے اور اتنی بڑی تعداد جو اس ملک کو بنانے میں قربان ہوئی، ان سب کی اکثریت کی رائے، اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ اس کی بھی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اکثریت کی رائے کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان میں رہنے والوں کی اکثریت، میجورٹی، اور یہ کچھ سمپل چھوٹی سی میجورٹی نہیں، بلکہ اس کو اگر آپ باقاعدہ صحیح طریقے سے جانچنے کی کوشش کریں گے تو یہ 95% تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیا آپ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً آپ کو اس بات کی حمایت ملے گی۔ قائد اعظم کے بیانات اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خدا نخواستہ موجود نہ بھی ہوتے تو دنیا میں موجود جدید قانون کہ جس ملک میں جو اکثریت رہتی ہے، اس اکثریت کی رائے کو
باقاعدہ ایک جو ہے ویٹیج دینی چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اس اعتبار سے بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس کو اسی طرح کا ملک بنایا جائے جس طرح کے یہاں کے رہنے والے لوگ اس کو بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ایک اور بات کہ صرف رہنے والے لوگوں کی اکثریت نہیں، ایک میں اس حقیقت کو بھی تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بات ایک تاریخ کے طالب علم نے جو پروفیسر بھی ہیں لاہور کے کالج میں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہے ہیں ابھی وہ، اور ان کا بنیادی جو تھیسس کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے دوران کتنے حادثات رونما ہوئے اور اس میں کتنی انسانی جانیں نقصان یعنی ہلاک ہوئیں یا انہیں موت کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ میں نے اب تک کوئی 2000 کے قریب مختلف مقالات جس میں پاکستان سے باہر انڈیا، یورپ، مختلف لائبریریوں میں موجود اور میگزینز میں چھپے ہوئے ان کا مطالعہ کیا ہے اور 20 کتابیں پڑھی ہیں. میری اب تک کی تحقیق کے مطابق، اور عنقریب انشاءاللہ ان کا تھیسس آ جائے گا پھر مزید کنفرم ہو جائے گا، ان کے مطابق اب تک میری تحقیق کے مطابق 30 لاکھ انسان اس تقسیم کے دوران مارے گئے، اور ان 30 لاکھ انسانوں میں سے 27 لاکھ لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے. 27 لاکھ لوگ جس کے لیے اپنی جان کے قربان کرتے ہیں، اور کتنے کروڑ انسان وہ مختلف علاقوں میں اس بات کا اظہار اپنی زبان سے اپنی مجالس میں کرتے رہے، یقیناً ان کی بھی ایک خاص ویلیو ہونی چاہیے. اس لیے یہ بات تو کوئی مانے یا نہ مانے، اب اس کو اکثریت اور ڈیموکریسی کی بنیاد پر بھی یہ کہہ دینا چاہیے کہ جناب اب قائد اعظم نے کہا ہے یہ نہیں کہا، تب بھی اس ملک کو اس کی میجورٹی کی بنیاد پر ایک اسلامی ریاست کے طور پر بنانا چاہیے. لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا تعلق ان بیرونی دشمنوں سے نہیں ہے، ہمارے اندر کے رہنے والے افراد کے ساتھ ہے. اور وہ مسئلہ در حقیقت ان بنیادی ترجیحات کا اور ان ترجیحات کو جاننے کا ہے جو ابھی تک ہم لوگ پہچان نہیں پائے. سب سے پہلی بات اس حوالے سے کہ دین اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دین اسلام ایک مکمل پیکج کا نام ہے. آج کل یہ پیکج کا لفظ بڑا مشہور ہے، اس وجہ سے میں نے یہ لفظ آپ کے سامنے رکھا ہے. پیکج کا پورا نام ہے، یہ کسی 1 2 3 4 اجزاء کا نام نہیں ہے. دین ایک مکمل پیکج کا نام ہے، اور اس پیکج میں جہاں عقائد آتے ہیں وہیں عبادت کی مختلف رسومات آتی ہیں، اور وہیں پر قوانین بنتے ہیں، اور وہیں پر اداروں کی تخلیق ہوتی ہے، اور وہیں پر اخلاقیات کی بات بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیکج کو بنیاد بناتے ہوئے مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کا قیام جو ہے وہ کیا. اور اسلامی ریاست کو قائم کرنے کا حکم یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمیں مسلم ہونے کے ناطے سے، مومن ہونے کے ناطے سے اللہ کے اس حکم کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی کام ہے، اور اس کو عملی سنت بھی کہا جا سکتا ہے. اس لیے سنت پر عمل کرنے کی صورت میں بھی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے محنت اور جد و جہد کریں. اور میں نے اکثریت کی بات تو کہہ ہی دی ہے، اس کا بھی تقاضا یہی بنتا ہے. اسلامی ریاست کے 2-3 چھوٹے چھوٹے سے لیکن انتہائی اہم اور مرکزی کام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میرے خیال میں صرف یہی مشکلات آج کی مجلس میں، باقی دیگر انشاءاللہ اگلی مجالس میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہم سب مل کر ان مشکلات پر غور کریں. اس کے حل کے بارے میں جو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں، اس پر مزید ڈسکشنز کریں. اور جس طرح ڈاکٹر نعیم صاحب نے، ان سے پہلے دوسرے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سوچنے پر بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، اسی طرح کی یہ چیز بھی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا کام مواخات کا کیا تھا. وہاں کے انصار اور مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا. اور جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی بالکل اسی طرح کا منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے. تاریخ دان بتاتے ہیں، تاریخ کے شعبے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ سب سے پہلے قرارداد، اس پاکستان کی قرارداد کو سندھ کی اسمبلی میں منظور کیا گیا. بلوچستان نے اس کی تائید کی، اور پختونخوا کے خان افقلات نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں،
اور لیکن یہ بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مواخات کا فیصلہ کیا گیا. دشمن نے کیا وار کیا کہ دشمن نے اسی مواخات کے عمل کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ پلاننگ کی, اور اب صورتحال وہ بن چکی ہے کہ جس میں کسی بھی صوبے میں چلے جائیں وہاں آپ کو 2-4 بندے پاکستانی اپنی مقامی مختلف زبانیں بولنے والے اکٹھے نظر آ جائیں گے تو ان کے درمیان میں چھپی ہوئی نفرت یا کم از کم چھپی ہوئی دوری ضرور آپ کو محسوس ہو جائے گی. میری پیدائش سندھ کی ہے, سندھ کے اندرون سندھ میں میں پیدا ہوا, وہیں پلا بڑھا, اور ہمارے ایک طرف پڑوس میں سندھی خالص وہاں کے مقامی قدیم سندھی رہا کرتے تھے, اور دوسری طرف جے پور سے ہجرت کرنے والے لوگ, ان کا ایک بہت بڑا محلہ تھا. ایک طویل عرصے تک ہم آپس میں اس طرح رہا کرتے تھے کہ جیسے ایک خاندان کے لوگ ہوا کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے الیکشنز قریب آئے اور ہم بچے گھر میں بیٹھا ہوا کرتے تھے اور گلی میں ایک جلوس نکلتا ہے. اس جلوس کا نعرہ یہ تھا کہ سندھی مہاجر بھائی بھائی پنجابیوں کی باری آئی. ہم بچے تھے اور یہ نعرہ سن کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا صورت ہے. کوئی سیاسی پیکج ہوا, آپس میں کوئی اتحاد ہوا, اور وہاں کے جو اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے کسی ایک امیدوار پر متفق ہوئے اور کہا کہ پنجابیوں کا ہم نے ایسی تیسی کرنی ہے. 2 ہفتے کے بعد ایک نیا جلوس اسی گلی میں سے گزرا اور کوئی نئی سیاسی جوڑ توڑ کا عمل پورا ہوا ہوگا, اور وہ جلوس یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ سندھی پنجابی بھائی بھائی مہاجروں کی باری آئی. اب تقسیم ہو چکا تھا, ایک نیا انداز, گویا کہ آپس میں لڑانے کا عمل مستقل طور پر جاری رہا. پنجاب کے اور پختونخوا کے کتنے لوگ ہیں جو بلوچستان میں آباد ہوئے, اور وہاں پر جا کر انہوں نے اس صوبے کو بنانے, اس میں تعلیم اور دیگر مقامات میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے کس طریقے سے اس کو سجانے کا کردار ادا کیا. اب صورتحال ہمارے سامنے ہے. یعنی وہ مواخات جس کی بنیاد ریاست مدینہ میں رکھی گئی تھی اور جس کی بنا پر پاکستان کی ریاست اپنے وجود کو آگے بڑھا رہی تھی, اس کو نقصان پہنچا دیا گیا. دوسری بات, دوسری پرابلم میں آپ کو بنیادی اور جوہری مشکل کی طرف بتانا چاہتا ہوں. دوسرا مسئلہ تعلیم کا. تعلیم میں یہ نہیں کہ کتنے تعلیمی ادارے ہیں کتنے تعلیمی ادارے نہیں ہیں. تعلیمی ادارے میں 2 جوہری پرابلمز جو ہم نے جان بوجھ کر ایک خاص پلاننگ کے تحت, اور یقیناً اس میں اندر اور بیرونی دشمن شامل ہیں اور کچھ نادان بھی اس کے اندر شامل ہیں, وہ یہ ہے کہ جس ملک میں 5 قسم کے نصاب پرائمری سکول سے شروع ہوتے ہوں اور یونیورسٹیوں تک چلتے ہوں, اور مختلف طریقوں کے نظام امتحانات چل رہے ہوں, مختلف قسم کی زبانوں میں تعلیم کے سلسلے چل رہے ہوں, مختلف تعلیمی اداروں کے انداز ان کے قیمت کے اعتبار سے اور فیسوں کے اعتبار سے اور ان سہولتوں کے اعتبار سے مختلف الگ الگ دریاؤں کی شکل میں جس ملک میں تعلیم کو عام کیا جا رہا ہو, وہ ملک کسی بھی صورت میں ایک قوم نہیں بن سکتا, کیونکہ باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق اس ملک کو مختلف نصاب ہائے تعلیم کی شکل میں, مختلف نظام ہائے امتحانات کی شکل میں, مختلف نظام ہائے تعلیمی اداروں کی شکل میں اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو طبقات میں تقسیم کیا گیا. اس لیے ایک طبقہ وہ ہے کہ جو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بہت ہی محدود وقت کے لیے ایک وقت گزارتے ہیں او لیولز اور اے لیولز کے بعد, پھر ان کی تعلیم کا باقی سارا کا سلسلہ باہر ہی بنتا ہے. اور خود پاکستان کے اندر اردو میڈیمز اور سندھی میڈیمز اور انگریزی میڈیمز, اور اس کے اندر بھی پھر ایک سے زیادہ اس کے جو لیولز ہیں اور اس کے جو معیارات ہیں, کسی بھی ترقی یافتہ سیکولر ملک میں بھی یہ ظلم نہیں ہو رہا جو اسلامی ریاست کے نام پر اسلامی ملک میں ہو رہا ہے. آپ جاپان میں چلے جائیں, کسی دیہات کے اسکول میں چلے جائیں, یا ٹوکیو کے دارالخلافہ کے کسی اسکول میں چلے جائیں, آپ کو کسی بھی اسکول کے نصاب تعلیم میں فرق نظر نہیں آئے گا. استاد کے معیار میں فرق نہیں آئے گا, نظام امتحان میں آپ کو فرق دکھائی نہیں دے گا. جو سند کسی دور دراز کے علاقے سے آپ حاصل کریں, وہی سند اسی معیار کی اور اسی قدر و قیمت کی آپ کو ٹوکیو شہر میں ملے گی. لیکن یہاں اس کے بالکل برعکس آپ کو دکھائی دیتا ہے.
یہ ایک بہت بڑا جوہری مسئلہ ہے تعلیم کے میدان میں، اور ہم نے اس کی بنیاد پر قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا، اور ہم سب لوگ اس کے اندر شریک ہیں۔ ایک دوسری بڑی زیادتی اسی تعلیم کے میدان میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے درمیان میں وہ خلیج قائم کرنا جس میں ہمارے وہ مذاہب اور مذہب کے ماننے والے اور ان کے جو سربراہان ہیں یا ذمہ داران ہیں، جن کی طرف ڈاکٹر نعیم صاحب اشارہ کر رہے تھے، جو اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو ریپریزنٹ نہیں کرتے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تعلیم کا نظام مسجد نبوی سے شروع کیا۔ اس کا سب سے پہلا کورس قرآن مجید، دوسرا کورس جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، تیسرا کورس عربی زبان یعنی زبان، چونکہ اس علاقے کی زبان عربی تھی اس لیے زبان ایک اس کا ذریعہ بنا، چوتھا کورس حساب میتھمیٹکس، پانچواں کورس نسب انساب تاریخ۔ یہ ان کے سلیبس کا سب سے پہلا حصہ تھا جس کی بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی، مسجد نبوی میں رکھی۔ اور اس مسجد میں پڑھانے والے لوگ کون تھے؟ کچھ اصحاب رسول اور کچھ مشرکین مکہ اور کچھ مدینہ کے یہودی۔ اگر آپ ساری تاریخ کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ رسول میں مسجد نبوی میں پہلا تعلیمی ادارہ بنایا جا رہا ہے، اور پڑھانے والے مسلمان بھی ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں، اور یہودیوں کے کچھ ایسے لوگ بھی جو اپنے اپنے فن کے مطابق لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور اس میں دین اور دنیا کو کس طرح اکٹھا کیا گیا، اور ہم نے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، یہ دینی ادارہ یہ دنیاوی ادارہ، یہ دینی جماعت یہ دنیاوی جماعت، اتنا بڑا بلنڈر ہم سے ہو رہا ہے اسلامی ریاست کے نام پر اور اسلام کے نام پر کہ جس کا مداوع جب تک نہیں کیا جائے گا ان زخموں سے خون کبھی رسنا بند نہیں ہوگا۔ آپ عدالتوں کے میدان میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو لکھا نظر آئے گا کہ یہ شرعی عدالت ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ اگر یہ شرعی عدالت ہے تو دوسری عدالت کو ہم کیا کہیں؟ غیر شرعی کہا جائے گا نا۔ یہ دینی جماعت ہے، اگر یہ دینی جماعت ہے تو دوسری جماعت کو کیا کہا جائے گا؟ غیر دینی جماعت کہا جائے گا۔ یہ دینی ادارہ ہے تو دوسرے ادارے کو کیا کہا جائے گا؟ یہ غیر دینی ادارہ ہے۔ ہم نے خود اصطلاحوں کی شکل میں، ناموں کی شکل میں اپنی قوم کو مختلف جزیروں میں تقسیم کر کے ان کے درمیان میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اور یہ ہماری مشکل کا سب سے جو ہے نا وہ تکلیف دہ معاملہ ہے جس کو سوچنے کے لیے لوگ ابھی تک تیار نہیں ہو رہے۔ جب تک اس کا ازالہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اس اعتبار سے تعلیم کے میدان میں جب تک ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، اور جب تک ایک نصاب اور ایک نظام امتحان، اور نظام امتحان کو میں صرف اس اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے سلیبس کے امتحان تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ ملازمتوں کے مقابلے کے امتحان کو بھی میں اس کا حصہ بناتا ہوں۔ آپ کو میں قرآن مجید کی روشنی میں، انجیل اور تورات کی روشنی میں، اور دنیا کے موجودہ ترقی یافتہ ممالک کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی نبی کسی قوم کے پاس آیا ہے تو اس نبی نے اس قوم کی زبان میں ان کو تعلیم دی ہے۔ اور ترقی یافتہ ممالک یہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کو ترقی دینی ہے تو اپنے ملک کی زبان میں ہی لوگوں کو تعلیم دی جائے، کیونکہ جس زبان میں انسان خواب دیکھتا ہے اسی زبان میں انسان نئی نئی چیزیں سوچ سکتا ہے۔ امیجنیشن کی دنیا میں اسی وقت آ سکتا ہے جب وہ اسی زبان میں خواب دیکھتا ہے۔ خواب ہم کسی اور زبان میں دیکھتے ہیں، رٹتے کسی اور زبان میں ہیں، کام کسی اور زبان میں کرتے ہیں، اور ڈائلاگ جب کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر اکثر کی زبانیں اس وقت اس وجہ سے خاموش ہو جاتی ہیں کہ جن سے بات کیا جانی چاہیے ان کی زبان کو وہ صحیح طریقے سے جانتے نہیں۔ میں ایک تعلیمی ادارے اور یونیورسٹی مینز کہ کسی بھی ملک کا اعلیٰ ترین تعلیمی ادارہ، اور میں ایک یونیورسٹی کی بات نہیں، پنجاب یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی، بہاولپور یونیورسٹی، ملتان، کراچی، بیشتر یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے اجتماعات میں میں شریک ہوا ہوں اور اب بھی ہوتا رہتا ہوں۔ میں پورے دیانتداری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بڑی مجلس، چاہے اکیڈمک کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہو یا کسی ہائر اسٹڈیز کے اس کا بسر کی میٹنگ ہو رہی ہو، اس میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی خاموش محض اس وجہ سے رہتی ہے کہ انگریزی زبان میں بات کرنی ہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، اور ایک غلطی ہوگی تو لوگ کہیں گے یار پروفیسر ہے اور اس کو انگریزی زبان نہیں آتی۔ باوجود اس کے کہ وہ انگریزی میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن وہ کانفیڈنس
جو اپنی زبان میں کسی فرد کو ہوا کرتا ہے کسی غیر کی زبان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اس کے اندر کتنی ہی مہارت کیوں نہ رکھتا ہو، سوائے چند ایکسیپشنز کے علاوہ آپ کو میجورٹی اس میں اپنے اندر ایک خاص قسم کی کمزوری محسوس کرتی رہتی ہے۔ جاپان اتنا سا ملک کہ آپ کو پاکستان کا ایک چھوٹا سا صوبہ اس کے مقابل میں کھڑا نہیں ہو سکتا، پرائمری اسکول سے لے کر اعلیٰ ترین جو تعلیم ہے وہ جاپانی زبان میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس کو یہاں کے مقامی اور قومی زبان میں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انٹرنیشنل زبانوں کو ختم کیا جائے، یہ بھی ہمیشہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ جناب انٹرنیشنل زبانوں کی دنیا میں آج اس سے کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کوئی شخص اگنور نہ کر رہا ہے اور نہ اس کی کہنے کی بات کر رہا ہے، لیکن کم از کم پہلی جماعت سے لے کر ایف اے اور ایف ایس سی تک تو لوگوں کو ایک زبان میں ایک نصاب کے تحت اور ایک نظام تعلیم کے مطابق ان کو پڑھا کر ایک قوم بنانے کی کوشش کی جائے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو جب تک پورا نہیں کیا جائے گا یہ آپس کی خلفشاریں اسی طریقے سے بڑھتی چلی جائیں گی۔ عدلیہ کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ عدلیہ میں نے ایک تو یہ شریعت اور غیر شرعی عدالتوں کا ذکر کیا۔ ایک چھوٹی سی بات میں نے جو مطالعہ کیا ہے، وکیل کا کام کیا ہے، اور اتفاق سے ہم لوگ شریعہ فیکلٹی میں اس وقت کام کر رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مشکل جملہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا اور اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کی وکالت کریں تو کسی غلط فرد کی وکالت نہ کریں، کسی غلط فرد کی وکالت نہ کریں۔ تو اسلام کے اندر عدالتی نظام میں وکیل اس انداز میں آتے ہی نہیں ہیں جس کی بنیاد پر مقدمہ ایسا فرد لڑے کہ جس کے پاس جو بھی کلائنٹ آ رہا ہے اس نے پیسے لے کر اس کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ وہ کلائنٹ قاتل ہے، وکیل کو پتا ہے کہ قاتل ہے۔ وہ کلائنٹ جو ہے وہ کرپشن کر کے آیا، وکیل کو پتا ہے کہ کرپشن کر کے آیا ہے، لیکن وکیل نے پیسے لے لیے ہیں۔ اب وہ اس کرپٹ آدمی کو ڈیفینڈ کرے گا عدالت میں، اس قاتل کو ڈیفینڈ کرے گا عدالت میں، اس غلط ظالم آدمی کو ڈیفینڈ کرے گا عدالت میں۔ کون سی اخلاقی قدر اس کی اجازت دیتی ہے؟ کون سا دین اور کون سی تعلیم اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے شعبے میں، وکالت اور قانون کے شعبے میں اور صحت کے شعبے میں کچھ ایسی ڈراسٹک چینجز آنی چاہیے جس میں وہ اسلامی کانسیپٹ جو اللہ نے اس کے رسول نے عطا کیا ہے وہ اس کے اندر شامل کیا جائے، تب وہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک اور بہت ساری باتیں، لیکن مختصر کرتے ہوئے ایک آخری بات یہ کہنا چاہوں گا، باقی آپ لوگ سوچئے گا اور آپس میں مل کر یہ ڈسکشن در حقیقت تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہے۔ چاہے آپ میری بات سے 100% اتفاق نہ کریں اور 100% اختلاف کر لیں، تب بھی یہ بات کوئی نہ کوئی اثر لازماً چھوڑے گی کہ جب آدمی سوچنے پر اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، ڈسکشن میں لے کے آئے گا، تو کہیں نہ کہیں کسی مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی ریاست کی سب سے بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے جان، مال اور عزت کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ اس میں ہر شہری، غیر مسلم بھی شامل ہیں اور مسلم بھی شامل ہیں، ہر ایک شہری کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تجارت اسی صورت میں بڑھے گی، باقی معاملات اسی صورت میں بڑھیں گے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ کے رسول کے خطبے کا آخری خطبے کا سب سے پہلا لفظ بھی یہی ہے، اے لوگو تمہارے لیے تمہاری جان، مال اور عزت اسی طرح قابل حرمت ہیں جیسے خانہ کعبہ، میدان عرفات اور ذی الحج کا مہینہ قابل حرمت ہے۔ جان، مال، عزت کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ لیکن جان، مال، عزت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پولیس کی کثرت سے نہیں اور مختلف قسم کی فورسز کو لگانے سے نہیں، بلکہ عدل اور انصاف قائم کرنے سے در حقیقت جان، مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی کا ایک چھوٹا سا واقعہ بہت مختصر سا بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بستی میں گئے اور بستی میں چونکہ اجنبی تھے، وہاں کے اس بستی کے کتوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی آیا ہے تو وہ اپنی فطرت کے مطابق انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا اور ان کے پیچھے لگ گئے۔ شیخ سعدی نے ان سے بچنے کے لیے زمین سے پتھر اٹھانا چاہا، دیکھا کہ پتھر زمین کے اندر دبا ہوا ہے اور وہ نکل نہیں رہا۔ انہوں نے ایک خوبصورت جملہ کہا اور کہا کہ عجیب لوگ ہیں کہ کتوں کو آزاد کر رکھا ہے اور پتھروں کو قید کر رکھا ہے، سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ امن و امان کسی صورت میں قائم نہیں ہوگا جب تک کہ دہشت گردوں کو، قاتلوں کو، ظالموں کو، کرپشن کرنے والے لوگوں کو آزاد کر رکھا ہو
اور در و دیوار کو قید کر رکھا ہو. گلیوں کے سامنے سلیں رکھنے سے اور زنجیریں لگانے سے امن و امان قائم نہیں ہوتا. رسول اللہ کا فرمان گرامی، اور میں سن کر پڑھ کے حیران ہو گیا، آپ نے یہ بات بھی فرما دی تھی کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ پولیس کثرت میں ہو جائے گی. پولیس کا کثرت میں ہونا امن و امان کی ضمانت نہیں ہے. عدل اور انصاف کا ہونا یہ امن و امان کی ضمانت ہے. اس کو نافذ کیا جائے گا، اس کو قائم کیا جائے گا، امن و امان ہوگا تو پھر باقی تمام کے تمام کام اس کے بعد میں ہوں گے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. چند مشکلیں اور چند مشکلوں کا وہ حل جو میں نے سوچا قرآن سنت کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی دنیا بھی موجود ہے اور ہماری سانسیں بھی موجود ہیں، شعور کی طاقت بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے کہ ہم اپنے ملک کو واقعی ایک پاکستان یعنی ایک پاکیزہ اور ہر قسم کے شر و فساد سے پاک ملک بنانے میں کامیاب ہو سکیں. یہ آج کی جو مجلس جن لوگوں نے منعقد کی، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ کم از کم آپ نے لوگوں کو سوچنے کے لیے دعوت دی ہے. اور چند نوجوان بھی اگر سوچ لیں گے اور کسی صحیح راستے پر چل پڑیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ کاوش کام آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کو درپیش مسائل ان کے حل کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی جناب ڈاکٹر حبیب رحمان قاسم صاحب نے، اور خصوصاً جو ہمارے مسائل کا حل ہے اس طرف جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست جو ہے وہاں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو چلایا، اور ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی چیز کو آؤٹ کر کے قوانین کو، یا ہمارا تو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارے معاملات ہر ایک دین کے تابع ہونے چاہیے. اس حوالے سے آپ تینوں اسپیکرز آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. کوسچن آنسر سیشن کرتے ہیں 15 منٹس آپ نامینیٹ کر کے پہلے ہینڈ ریز کر کے نامینیٹ کر کے آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں. فرسٹ آف آل فیکلٹی ممبرز آر requested to ask questions, then Director would chief secretary. Run here please. Sir یہ چینج کر رہی ہے اس سے اوکے آن کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تینوں میرے ہمارے معزز گیسٹ سے ایک سوال ہے. یہاں پہ پاکستان کو جو ہے نا وہ بالکل اسلامی ریاست مدینہ کے نیکسٹ ریاست مدینہ کا درجہ دیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں اور ڈاکٹر نعیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے جس سسٹم کو جس پرسنالٹی کو سمجھنا ہے اس کو ان ٹوٹل آپ کریں گے، اس کو پارشلی آپ نہیں کریں گے. تو اسلام یہاں پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. تو ہمارے جو ہمیں پڑھایا گیا، جو ہم پڑھاتے ہیں جو کتابوں میں، کہ اسلام کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں یا کسٹوڈین ہیں وہ علماء ہیں. اس سلسلے میں ایک آپ سے کوشچن ہے یا میرا کنفیوژن ہے کہ اگر پاکستان جیسے ہی اسلامی ریاست کے طور پہ یا مدینہ کی سٹی اسٹیٹ کی ریاست کے درجے کے تحت یہ بن رہا تھا، اس وقت کے بڑے بڑے علماء، مشائخ، شیخ الحدیث، بڑی بڑی دینی جماعتیں، محدث مفسر جن کو ہم عام اپنی زندگی میں ان کو فالو کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ پرسیو نہیں ہو سکا کہ یہ اسلامی ریاست جو یہ پاکستان بن رہی ہے مدینہ کی ریاست کی طرح کا ہوگا؟ انہوں نے کیوں مخالفت کی اور خود اس کے لیڈر کو کافر اعظم کہا گیا؟ جس نے بھی کہا وہ الگ بات ہے، مگر کافر اعظم کہا گیا، تاریخ ہے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ واقعی مدینہ کی ریاست کی تھی تو پھر بڑے بڑے علماء نے جو اسلام کے نمائندے تھے، جن کے پیچھے ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے اور وہ مسلم لیگ والے بھی نمازیں پڑھتے تھے، مگر وہ لوگ اس کے خلاف تھے، انہوں نے ساتھ نہیں، اکثریت نے ساتھ نہیں. سر اسے بند کریں آن کر سکتے یہ کس سے تینوں نے اسلامی ریاست اور اسلام اور مدینہ کی بات کی ہے. بسم اللہ. جو بھی میں تو ریفر کروں گا، میں تو خود طالب علم میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. جی بسم اللہ. یہ پتہ آپ اچھا، میرا جو اپنا نقطہ نظر ہے یہ جو کہ میں بھی سوچتا رہتا ہوں اور یہ کویشچن پہلے بھی ریز ہوا ہے،
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے سارے علماء کرام نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں, انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, اور بڑے علماء کرام تھے اس وقت کے جتنے, جی بالکل, شبیر احمد عثمانی, بہت زیادہ. اس وقت یہ دیکھیں نا, اس وقت یہ اوپن نہیں تھا کہ یہ ریاست مدینہ کی طرز پہ کوئی ہم بنا رہے ہیں. جو ڈسکشن تھی پبلک لیول پہ میڈیا میں, وہ لینگویج ریلیجس نہیں یوز ہو رہی تھی, اس لیے کسی نے اس کو ریلیجس ایشو سمجھا بھی نہیں. اس وقت یہ تھا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو اپنی اپنی سپریٹ مذہبی اور سیاسی اور ملی جو بھی ہے ایک تشخص قائم کرنے کے لیے, اگر وہ ہندو کی سپرویژن میں رہیں گے تو وہ گرو نہیں کر پائیں گے, اور ہندو کہیں نہ کہیں اس کو یہ ہے کہ اس کو اپنا ہندو ذہنیت کا کہیں نہ کہیں ایکسپوز ضرور کرے گا. قائد اعظم کی شخصیت کو اگر آپ انالائز کریں تو آپ ون گو میں نہیں کر سکتے. قائد اعظم کی شخصیت کے بھی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں. شروع میں کیا تھے, پھر درمیان میں کیا تھے, کانگریس کے ساتھ تھے, پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا, پھر علیحدہ سے مسلم لیگ بنی. تو آپ قائد اعظم کی شخصیت میں جو آبزرویشن کی ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں اس کو بھی مد نظر رکھیں. تو اگر کسی نے اس وقت کہہ بھی دیا, میں سمجھتا ہوں, تو اس کی ایک اپنی اجتہادی غلطی اس کو سمجھ لیں. اس بنیاد پر آپ اس کو بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے, یا یہ نہیں کہہ سکتے وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں تھا. وہ اپنی سمجھ میں اسلام کے ساتھ مخلص تھا تو شاید اس نے پاکستان کی ریاست کی تقسیم, کیونکہ شروع میں دیکھیں تو ہندوستان جو تھا ایز اے ون یونٹ, اس پہ مسلمانوں نے بھی حکومت کیا, تو اسلام کا بھی اس پہ بہت زیادہ ایک چھاپ تھی. تو وہ اپنے سمجھ میں یہ سمجھ رہے تھے کہ متحدہ ہندوستان جو ون یونٹ ہے اس کا ایک حصہ علیحدہ ہو رہا ہے جس کا ہندوستان کو نقصان ہوگا, یہ ہندوستان کے اجتماعی مسلمانوں کو نقصان ہوگا. اس سمجھ میں میں سمجھتا وہ خطا کر گئے. تو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اس وقت اس معاملے میں کس کی سمجھ کتنی پیور تھی, کس کی سمجھ کتنی پختہ تھی. تو جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے اپنی سمجھ کے مطابق عمل کیا. اب اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان بن چکا ہے. اب کسی کو وہ سمجھ اچھی لگے نہ لگے, پاکستان واپس تو نہیں انڈیا کا حصہ بنے گا. قائد اعظم کافر تھے یا نہیں تھے, جو کوئی بھی سمجھتا ہے, میجورٹی نہیں سمجھتی کافر تھے. تو اب وہ جو اس وقت کی جو ڈسکشن تھی اس سے ہم آج کے پاکستان کے لیے کچھ حاصل کر کے پاکستان کو مزید آگے لے جانے کا سوچ سکتے ہیں. ہمیں اس ڈسکشن کے اس حصے میں لاس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو انٹلیکچولی ایکسپلور کرنا چاہیے. دس از مائی پوائنٹ آف ویو. جی, ڈاکٹر صاحب نے بہت صحیح فرمایا. دو چیزیں میں نے جو محسوس کی مختلف چیزوں کو پڑھنے کے بعد, تاریخ پاکستان کے حوالے سے اور خود اسلامی ریاست درجہ بدرجہ بر صغیر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کس طرح اس کا تصور آگے بڑھا. تو اس میں دو شخصیات جو تھیں جو واقعی عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی معتبر اور قابل تقلید شخصیات بنی, جنہوں نے اسلامی ریاست کے تصور کو یہاں بہت واضح انداز میں پیش کیا, جس میں مجدد الفسانی سب سے پہلے, اور پھر اس کو مزید بہترین شکل میں پیش کرنے والے جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اس لیے جب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو مختلف علماء نے اپنے اپنے ادوار میں تدریج کے ساتھ اس کے خد و خال بیان کرنے کی کوشش کی, اور اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بالکل واضح طور پر اقتصادی معاملات کے حوالے سے, سیاسی معاملات کے حوالے سے, اور جسے آپ معاشرتی معاملات اس کے حوالے سے اتنے واضح انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کی اور حکمرانوں کو خطوط لکھے کہ اسلامی ریاست کا کانسیپٹ اس میں بالکل کلیئر آتا ہے. پاکستان بننے یا پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے دوران جو علماء میں اختلاف کا ذریعہ بنا, وہ اسلامی ریاست کے قیام کے حوالے سے اختلاف کا ذریعہ نہیں بنا, بلکہ تقسیم ہند کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا اختلاف کا بنیادی ذریعہ بنا تھا, جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایک متحدہ ہندوستان میں ہم مل کر بلا کر دوبارہ اسی اسلامی ریاست کو زیادہ بہتر انداز میں بنا سکیں گے, جس کی بنیاد مغلوں نے رکھی تھی, لیکن اس کے اندر بے شمار قسم کی خرابیاں موجود تھیں. نظام اکبری جو ہے اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسی وجہ سے چیلنج کیا تھا, اور اس کے اندر وہ تمام خرابیاں اس کو درست کرنے کا اہتمام کیا تھا, اور ان کا خیال یہی تھا کہ ہم اس کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. اس لیے کچھ علماء کا خیال یہ تھا کہ ہم الگ ہو جائیں گے تو شاید ہم کمزور ہو جائیں گے, اجتماعی طور پر زیادہ بڑی تعداد میں ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم قائم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, یہ بات بہت اچھی ہے کہ اگر کسی بات میں اختلاف رہا بھی ہو
اور اس کے بعد ایک چیز واقع ہو چکی ہو تو پاکستان بننے کے بعد بھی کچھ علماء نے کہ جنہوں نے تقسیم ہند پاکستان اور ہندوستان کی شکل میں مخالفت کی تھی، پاکستان بننے کے بعد پھر انہوں نے اپنی رائے سے جو ہے وہ رجوع کر لیا اور کہا کہ اب چونکہ پاکستان باقاعدہ ایک وجود میں آ چکا ہے، اب اس کی بقا، اس کی بنا اور اس کی تعمیر یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے لیے جو 22 نکات کی صورت میں آنا اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مختلف قسم کے بیانات اور پھر یہ قرارداد مقاصد اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایک سفر ہے پورا جس میں علماء نے پازیٹیو کردار ادا کیا، اور اسی پازیٹیو کردار ہی کو ہمیں اپنے لیے مثال بنانا چاہیے۔ سر میں یہاں ایک مزید ایڈ کرنا چاہوں گا راج صاحب کی اس بات میں، پھر فردر کویسچن اسٹوڈنٹ سے، کہ مولانا حسین احمد مدنی سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان بننے کے بعد کہ پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مسجد کی سلیکشن کے وقت، جگہ کی سلیکشن کے وقت یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد کہاں بننی چاہیے یا کہاں نہیں بننی چاہیے، لیکن مسجد جب بن جائے تو پھر اس میں اختلاف کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اسٹوڈنٹس میں سے جی مسئلہ ہے ظاہر ایسی اونچی آواز جی بتائیں۔ اس کے بعد ہمارے صاحب کا جس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ میں بھی کسی یوتھ کی آدمی کو لیڈ کر رہا ہوں۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کہ قائداعظم کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ ہمیں بتایا، بہت کچھ نالج دی کہ ہمیں آج تک قائداعظم کی برتھ پلیس کا آج تک سے تلفی۔ میں نے تیسری کلاس میں جب تھا تو میں نے نصاب میں پڑھا تھا کہ وہ جھٹ ٹھٹا اس کے کوئی تعلیم ہے وہاں۔ جب میں آگے آیا، جب 8 کلاس میں پہنچا تو وہاں پہ پڑھا کہ وہ کراچی میں آیا کہ یہ کون سی پلیس ہے، کراچی میں پیدا ہوا ہے یا جھٹ میں، یہ ہمیں آج تک کنفرم نہیں ہے، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں آج بھی کنفیوژن ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہمارا ٹاپک تھا آبجیکٹو آف کریشن آف پاکستان، 1940 کی جو قرارداد ہوئی تھی اس کے بنا پہ ہمارا پاکستان، اس پہ بنا پہ یہ بنا تھا کہ پروونسز کو خود مختاری ملنی چاہیے فیڈریشن کے تحت، تو آج تک ہمارے پروونسز خود مختار نہیں ہیں۔ آخر یہ کیوں؟ اگر 40 کی قرارداد کوئی بنا ہے پاکستان تو آخر آج ہمیں فیڈریشن کیوں، آخر کیوں اسٹیٹ کی شکل میں کیوں ہے؟ اچھا، برتھ ڈے کی قائد اعظم کے اوپر میں صرف یہ گائیڈ کر سکتا ہوں آپ کو، کتابوں میں تو اویلیبل ہے، پتہ نہیں کنفیوژن کہاں سے آ گئی، مگر اگر کبھی یہ کنفیوژن پیدا ہو جائے تو کرنا کیا ہے، میں یہ گائیڈ کر سکتا ہوں۔ میں اپنے آپ سے کبھی اس طرح، میں جب بایوگرافیز پڑھتا ہوں اور مجھے کبھی کسی کنفیوژن ہو جائے کہ یہ کب پیدا ہوا تھا اور کہاں پیدا ہوا تھا، تو میں اپنے آپ سے خود کلامی کیا کرتا ہوں، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں یہ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجھے اس کی برتھ ڈے کا پتہ چل جائے یا تاریخ پیدائش کا بھی پتہ چل جائے یا پلیس کا بھی پتہ چل جائے تو اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اصل چیز تو میں نے شخصیت سے اکتساب فیض کرنا اس کے پیغام کی روشنی میں، اور اس نے اپنی زندگی کن اصولوں کے تحت گزاری، تو میں شخصیت کو جب اسٹڈی کرتا ہوں تو ان اصولوں پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان اصولوں کو اس نے اپنی زندگی میں عملی جامہ کیسے پہنایا، اس کی میتھڈولوجی پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرے خیال میں جہاں کہیں آپ کو اطمینان نصیب ہو کہ وہ یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے، یہاں ہوئے تھے، ایک جگہ پکڑ کے آگے چلیں، اور پھر قائد اعظم کو یہ دیکھیں کہ قائد اعظم کی شخصیت کی تعمیر میں اور ان کو آگے جب پاکستان بنایا، یہ ساری اسٹرگل میں انہوں نے اصول و ضوابط کہاں سے اخذ کیے، اور پھر آزمائش کے مرحلوں میں انہوں نے اپنی اصول و ضوابط کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا۔ تو ان دو چیزوں سے آپ کی شخصیت بننی ہے۔ تاریخ پیدائش پہ اگر کنفیوژن رہتی بھی ہے تو وہ کنفیوژن آپ کی شخصیت میں نہ آنے پائے، ایک علمی ایک ہوگا نا آپ کا، تو وہ مل جاتا ہے، اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ان تاریخ پیدائش کے حوالے سے کہ قائد اعظم کی جب آپ تحریریں پڑھیں نا، تو ہمارے جو مختلف انٹلیکچوئلز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، آپ ان کے تھرو نہ پڑھیں، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، میں آپ کو بھی گائیڈ کروں گا، کیونکہ جب آپ ان کے تھرو پڑھ رہے ہوں گے نا تو وہ قائد اعظم کی ایک کوٹیشن کے ساتھ 4 پیراگراف کی اپنی تفسیر بھی پیش کریں گے، تو اس میں احتمال ہے کہ آپ قائد اعظم کی بات کم سمجھ رہے ہوں اور دوسرے کی تفسیر کو قائد اعظم کی بات سمجھ جائیں۔
تو اس لیے قائد اعظم کی جو اسپیچز ہیں نا آفیشیلی پرنٹڈ ہیں, آپ ڈائریکٹلی ان کو پڑھیں اور اپنی سمجھ اپلائی کریں, اور پھر اپنی سمجھ کو اپنے اساتذہ کے سامنے رکھیں اور اس پہ مزید پیورٹی اور یہ کریں. دوسرا آپ نے فیڈریشن کے حوالے سے کہا, پاکستان کا پرابلم جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی یہاں فرمایا کہ ہم مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی قیادت جو ہے شروع سے ہی عوام کے ہاتھ میں نہیں آئی, ایک ایلیٹ کلاس ہے اس کے ہاتھ میں آئی ہے, اور وہ پاکستان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گی, اور وہ اس طرح جانے نہیں دے گی کہ وہ آپ کا نصاب کبھی ٹھیک نہیں ہونے دے گی. انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے جب بھی کبھی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں کرسچن گروپ اور مسلم گروپ بیٹھ کے تو نصاب کو ریوائز کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے نصاب کو اس طرح سے بدل دیں کہ اس میں کرسچن مائنورٹیز کے حوالے سے پازیٹیو مضمون آ جائیں, اس میں اسلام کی پازیٹیو احکامات آ جائیں, تو یہ ساری چیزیں اگر اس میں نصاب میں آ جائیں تو اسلامی معاشرہ بہتر ہو جائے گا. جب پاکستانی معاشرہ بہتر ہو جائے گا, عام مسلمانوں کے ذہن میں کرسچن کمیونٹیز یا مائنورٹیز کے حوالے سے جو غلط فہمی ہیں وہ دور ہو جائیں گے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نصاب اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق چینج کر بھی لیں تو فرق کوئی نہیں پڑے گا. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کسی امیر کے گھر میں دو ملازم رکھے ہوں اور وہ آپس میں اکثر آپس کی غلط فہمیوں پہ لڑتے رہیں, تو وہ امیر جاگیردار سرمایہ دار کہے کہ بھئی تم آپس میں بیٹھ کے آپس کی غلط فہمیاں دور کرو اور ایک ورژن بنا لو یا ایک گھر کا نصاب بنا لو جس میں تم بھی خوش ہو تم بھی خوش ہو, کچھ تم اس کی باتیں مان لو کچھ تم اس کی باتیں مان لو, تو دونوں ایک دوسرے کی باتیں مان کے اپنے نصاب میں ڈال لو, دونوں خوش ہو جائیں گے مگر رہیں گے نوکری. تو پاکستان کے نصاب میں جو چینجز ہوتی ہیں وہ دونوں ایک یعنی جاگیردار جو ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے عوام الناس کے دو دھڑوں کو جو آپس میں لڑ کے اس کا ٹائم خراب کرتے ہیں, اس کے نصاب کی چینجز میں وہ دو آپس میں متفق ہو کے بیٹھ جائیں گے مگر رہیں گے دونوں نوکری اس ایلیٹ کلاس کے. تو اس ایلیٹ کلاس کے ہاتھوں سے پاکستان کو نکالنا ہے تو نظام بدلیں, نظام کے تحت نصاب بدلے گا. ہم نصاب بدلتے ہیں نظام نہیں بدلتے, تو یہ پرابلم ہے اس میں. کیا نثار BS ہسٹری, اسٹوڈنٹ BS ہسٹری, دین یو. Sir, my question is to Abdul Balkari sir. It is not working. Okay, just First of all, I am sir very thankful to you that you delivered an adorable speech. Whatever you delivered, I see eye to eye with you. But as you said that there are different groups living in Pakistan, Punjabi, Sindhi, Pathan, Balochi. So, sir, I would like to ask you that on what basis you termed the people of Balochistan as Balochi. So, I think they are called Baloch and Balochi is the language. I don't think so that they are called Balochi. mostly that is misinterpretation is there. So, I would like to ask you. آپ کریکشن کر دیں نا. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس بیسس پہ نہیں آپ کیا چاہتے ہیں, میں کیا نام بلوچی میں کہیں نیشن بلوچ ہے, لینگویج بلوچی ہے اور نیشن بلوچ ہے. اچھا چلے میں معذرت چاہتا ہوں. سر اگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بیسس پہ کسی فیکٹ اینڈ فگر کے تھرو سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ آپ ایکسیڈنٹ یہ بلوچی کی یوز کریں. وہ ویسے اسماعیل ایکسکیوز گرامر کے قاعدے کے حوالے سے اسماعیل ادرمولا PhD اسٹوڈنٹ ان دا ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری. یس سؤالي موجه إلى دكتور حبيب الرحمن عاصم. أصلا أدركته يعني يخاطب, وسؤالي إليكم يا سعادة الدكتور بالنسبة لتحسيس باكستان. مما قرأنا وفهمنا دائما نقول باكستان كيا مطلب لا إله إلا الله, لكن على الأسف الشديد مما قرأت أنا يوجد عند تحسيس باكستان يوجد بعض المعارضين الذين عارضوا عن تحسيسها, ومن ضمنهم
يعني العلماء. سألت دكتوري وأستاذي سعادة الدكتور أختر أسيد نفس السؤال، والحمد لله أجابني إجابة فائدة، لكن لتأم الفائدة أرجو سعادتكم يعني العبارة ممكن بلغة أردية ما في إشكال. حياكم الله. آپ نے وہی سوال کیا ہے جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کے بنانے میں علماء نے اختلاف کیوں کیا تھا، جبکہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ بڑا مشہور ایک نعرہ ہے، تو علماء نے اختلاف کیوں کیا تھا. تو أنا أشرح لك إن شاء الله فيما بعد، لكنني شرحت قبل قليل للإخوة بالوردية لأن الأستاذ الفاضل سأل نفس السؤال والذي أنت كررته. نعم، میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو الگ میں بتا دوں گا کیونکہ یہ سوال پہلے آ چکا ہے اور جواب بھی آ چکا ہے. لاسٹ کوشچن انٹروڈیوس بھی کرو اپنے کو. سر میرا کوشچن ڈاکٹر عظیم صاحب سے. میرا نام نصیب اللہ سر. آپ نصیب اللہ ایم ایس اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ ایم ایس ہسٹری. سر آپ نے ذکر کیا تھا اپنے اسپیچ میں ہوگا کہ مواقع پہ کس طرح سے ضرب لگا ہے. اس میں آپ نے جو ذکر کیا تھا بیسک کیا تھا پولیٹیکل سیاسی، کہ میں نے نعرے سنے تھے دہلی میں دو پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں الحاق ہوا یا افہام پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ ایک نعرہ پھر دوسرا نعرہ وہاں سے جو ہے جو مواقع پہ ضرب جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو بین لگایا جائے یا پاکستان میں کون سا پولیٹیکل سسٹم جو کہ اسلامک میرا خیال ہے کہ میں نے یہ جملہ شاید تھوڑا سا میرا مقتل میں نہ کہا ہے اور نہ میں نے اس کو مانتا ہوں کہ اختلافات کی بنیاد سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے ہوئی. لیکن میں نے کہا کہ میرے بچپن میں اس سے پہلے کا جو منظر تھا اس میں آپس کی جو تعلق داری تھی وہ کس قدر زیادہ اچھی تھی، اور پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے. اس کو یقیناً مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کا ایک ذریعہ بنا ہے، وہ ایک ذریعہ بنی ہے. اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو یقیناً ہونا چاہیے، لیکن وہ ضابطے اور وہ قوانین اخلاقی قوانین اور پاکستان کے بنائے ہوئے ان کی پاسداری تو ہر ایک کو کرنی چاہیے جس کی نہیں کی جا رہی. لیکن اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں بہت زیادہ جس میں عدل کا فراہم نہ کیا جانا اور سرمایہ کا کسی ایک خاص طبقے تک محدود ہو جانا، اور بے شمار اسباب بھی ہیں جس میں کچھ اندرونی اور بیرونی. لیکن بنیادی جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ مواخات جسے ہونا چاہیے، بھائی بندی جس کو ہونا چاہیے، اس کو زد پہنچی ہے، چاہے وہ لسانی بنیاد پر ہوا ہو، چاہے وہ مسالک کے اور فرقوں کی بنیاد پر ہوا ہو، چاہے وہ علاقائی اور طبقاتی بنیاد پر ہوا ہو. اس کو گریجولی آگے بڑھایا گیا اور ہمیں اس کو یقیناً ختم کرنے کے لیے بھی اسی محنت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو میرا مقصد اس میں یہ تھا. اسباب اس کے بہت سارے ہیں، اس اختلافات کے اسباب بہت سارے ہیں جس میں کچھ سیاسی ہیں کچھ دیگر بھی ہیں، لیکن ان کا علاج تو کرنا چاہیے. سیاسی پارٹیاں بھی رہنی چاہیے، اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا. سیاسی اختلاف سر کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ میرا بیسک پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کون سا ہونا چاہیے اور سیاسی اختلاف کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ وہ جو ہم نے کہا نا کہ کرپشن ہر ایک میدان میں اور ہر ایک ادارے کے اندر اس طرح سے آ چکی ہے کہ جب تک ان بنیادی اخلاقی ضابطوں کی پابندی نہ کی جائے گی تو بات کیسے بنے گی. مثلا میں نے ابھی پہلے بھی کہا تھا اور ابھی میں یہی کہتا ہوں کہ سندھ کے حالات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس وجہ سے ان کو جنم بھومی وہیں کی ہے اور پاکستان کے دیگر معاملات کو بھی جانتا ہوں. سرمایہ داروں کے پاس کس قدر مال ہے اور کس قدر وہ اپنے مال کے بل بوتے پر لوگوں کو ووٹ کے طور پر خریدتے ہیں. یہ ایک مشکل ڈیموکریسی کے حوالے سے میرے ذہن میں کچھ نئی باتیں بھی ہیں کہ اس میں کس کس طریقے سے تبدیلیاں لانے کے لیے آپس میں سوچنا چاہیے. جو موجودہ اس وقت ڈیموکریسی کا عمل ہو رہا ہے، اس عمل کو اگر اسی حالت میں جاری رکھا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑی تبدیلی آنے کے امکانات ہیں اس کے اندر. کیونکہ اس وقت تو سرمایہ کی بنیاد پر ووٹ لیے جاتے ہیں اور سرمایہ کی بنیاد پر ہی انتخابات عمل میں آتے ہیں. جہاں امیدوار کے لیے قانون بنایا گیا، آپ نے دیکھا کہ انہی قوانین کی جو ہے نفی بھی کی گئی. جن کی ڈگریاں غلط تھیں، جعلی تھیں، وہ بھی آ گئے. جنہوں نے قتل کیے ہوئے تھے وہ بھی آ گئے. جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ بھی آ گئے. جن کے مقدمات چل رہے ہیں وہ بھی آ گئے.
تو جس طرح ان کے لیے قوانین بنا کر اس کی سختی سے عمل درآمد اس پر ہونا چاہیے، اسی طرح کچھ ووٹرز جو ہیں، جو ووٹ دینے والا ہے، اس کے لیے بھی کچھ شاید کچھ پابندیاں اس طرح کی ہونی چاہیے. تعلیم کی کنڈیشن لگائی جا سکتی ہے، کسی خاص عمر کی کنڈیشن بھی لگائی جا سکتی ہے کہ 80 سال کے بعد جو بندہ اس وقت کوئی جس کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ کس کو وزیر بننا چاہیے، کس کو MLA بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. کچھ ایسی کنڈیشن جو ترقی یافتہ ممالک میں باقاعدہ بنائی گئی، اس کو اختیار کیا جانا چاہیے. اس لیے بہت ایک بڑا ٹاپک ہے، باقاعدہ ایک الگ سے مجلس ہونی چاہیے کہ ڈیموکریسی موجودہ کیا یہ اسلامی ہے نہیں ہے، کس طرح ہونی چاہیے، کس طرح نہیں ہونی چاہیے، مغربی جمہوریت میں کیا کیا خرابی ہے، اس کو کس طرح ریفائن کیا جا سکتا ہے. یہ باقاعدہ ایک بڑا ٹاپک ہے. اس میں اگر آپ کی اجازت ایک جملہ ایڈ کر دوں، بس یہ میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ ایڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں. اس وقت جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا، ڈسکشن، ڈائلاگ، اینکر پرسن، مختلف شوز وغیرہ، تو میں اس کو اکثر یوں ڈیفائن کرتا ہوں کہ اس وقت جو آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہ ہے جعلی شریعت بمقابلہ جعلی جمہوریت. ان دونوں سے پرے ہیں تو بچے رہیں گے. السلام علیکم. My name is Muhammad Zamir from Afghanistan. I am a student of BSIR first semester. I want to know better about Pakistan studies. My first question goes to Qadi Sahab, that what was the main objectives of creation of Pakistan? Second question, that as you delivered your speech about the past era of Islam, my question is that what is the link between the past civilization of Islam and the creation of Islam? And the third question goes to Dr. Naeem Saab, that as you delivered that Quaid-e-Azam wanted a secular Pakistan, but the presidential addresses of Allama Muhammad Iqbal was fully about Islam. Then is Pakistan a secular state or Islamic state? Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو بڑے اسکالر اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ مجھ جیسے ادنا طالب علم کی گفتگو کا جو محور تھا وہ میرا خیال ہے یہی تھا کہ کیا پاکستان کے بنانے کے اغراض و مقاصد ہیں. اس سارے سیمینار کے اینڈ پہ اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ اس کا کیا مقصد تھا، تو پھر میں وہی کہوں گا جو وہ بچپن میں ہم سنتے آئے تھے کہ ساری رات کہانی سنائی کسی کو پوچھا کہ ہی رنجا بہن برا سی. تو میرے بھائی میرا خیال ہے ایک اور سیمینار ڈاکٹر صاحب رکھیں پھر اس پہ میں مزید جو ہے وہ پھر شاید اگر میری کوئی زبان مشکل تھی یا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا کہاں ڈاکٹر صاحب کی بھی جو گفتگو کے قائد اعظم کے وہ جو زاہد ملک بھی کہتے ہیں اور صفدر محمود بھی کہتے ہیں کہ کم از کم 100 قائد اعظم کے ایسے خطابات ملتے ہیں، کم از کم ایک. اور زاہد ملک صاحب نے خود بتایا کہ 101 میری جو تحقیق ہے تو اس میں وہ کلیئر کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو یہ سورس آف انسپائریشن ہے وہ سارا قرآن اور سنت ہے. اور اقبال جو ہے وہ خود میرا خیال ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور وہ کتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است در بحرفم غیر قرآن عظمرست، کہ اگر ان میری باتوں میں قرآن کے سوا بھی کچھ ہے تو روز محشر خار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن میرا. تو آپ اپنے جو ہے وہ پاؤں کے بوسے سے مجھے محروم کر دیجئے اور مجھے ذلیل و رسوا کر دیجئے. تو یہ تو میں کہتا ہوں جو ہے وہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں یہ. اور میرے ذہن میں جب یہ پہلا سوال آیا تھا تو اس میں وہ آ رہا تھا واقعہ، لیکن چونکہ ہم عموماً جو سائنٹیفک کیا کیلکولیشنز کرنے والے اور ریسرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً اس پہ بہت زیادہ، شاید میں خود بھی مناسب نہیں سمجھا تھا کہ جس کی پوری ایک وہ کیا کہتے ہیں ریفرنس اگر میں کوٹ نہ کر سکوں تو وہ ہے ان کے غالباً ڈاکٹر صاحب میری تصحیح کریں گے جو دیوبند کے بڑے رہے ہیں جنہوں نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جو ہیں وہ قاسم نانوتوی تو وہ مطلب اس طرح کے واقعات بھی بہت سارے ملتے ہیں کہ جو ہے وہ
پھر وہ بات ہو رہی تھی کہ جی وہ میرے ذہن میں واقعہ بھی آ رہا تھا کہ وہ ایک مجلس سے ہر کوئی کارکن نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ جی آپ سنی مسلمان ہیں یا شیعہ مسلمان ہیں، تو آپ نے فوراً کہا کہ پیغمبر اسلام جو تھے وہ کون تھے، تو وہ لاجواب ہو گیا، انہوں نے کہا وہ تو مسلمان تھے، انہوں نے کہا جی پھر میں بھی صرف مسلمان ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ تسلی ہوئی ہے یا ہم بعد میں بیٹھتے ہیں. دیٹس اوکے، کنکلوڈ کرتے ہیں. اور میں اس کا ان کو بتا دوں، ان کو انہوں نے جو کیا تھا مختصر. یو انڈرسٹینڈ اردو؟ یو وانٹ می ٹو رپلائی ان انگلش؟ اوکے. اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ جب تک ہم اسلام کو اسلامک ٹرمینالوجی میں بیان نہ کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ بات اسلام کی نہیں ہو رہی. میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ قائد اعظم اسلام کا نفاذ چاہتے تھے پاکستان میں، مگر وہ چاہتے تھے اسلام. جب ڈیموکریسی کی قائد اعظم بات کرتے تھے، قائد اعظم کوئی عالم دین نہیں تھے اس ٹریڈیشنل سینس کے اندر، وہ مولوی بھی نہیں تھے. تو وہ قائد اعظم جب اسلام کی بات کرتے تھے تو وہ ڈیموکریٹک لینگویج یوز کرتے تھے اور وہ اکیڈمک لینگویج یوز کرتے تھے، جس کا جب آپ مولوی سمجھتا تھا تو وہ سمجھتا تھا یہ مغربی آدمی ہے، پتہ نہیں کون سا اسلام لے کے آ رہا ہے. تو قائد اعظم ملائزم کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف نہیں تھے. وہ چاہتے تھے جو اسلام نافذ ہو وہ اسلام نافذ ہو جو خدمت خلق کو فوکس کرتا ہے. تو یہ بیسکلی ہے. قائد اعظم نے بھی اور علامہ اقبال کے تھاٹ پروسیس میں اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال نے اس وقت کے دور کے مسلمان کا تاریخ سے رشتہ جوڑ کے اس کو یہ بتایا ہے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھنے کے لیے کہ تم ایک عام آدمی نہیں ہو، ایک عام ہندوستانی نہیں ہو، تمہاری ایک بیک گراؤنڈ انڈیپینڈنٹ ہسٹری ہے، تھیولوجیکل ہسٹری بھی ہے، سوشل ہسٹری بھی ہے. اور قائد اعظم نے یہی پیغام کو، کیونکہ قائد اعظم کے پاس جو چیلنج تھا، انہوں نے مولویوں کے ساتھ مذاکرہ کر کے پاکستان کریٹ نہیں کرنا تھا، انہوں نے مغربی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کر کے پاکستان کی کریشن کی بنیاد رکھنی تھی. تو ان سے بات کرنے کے لیے جس قسم کا مناسب آدمی چاہیے تھا وہ قائد اعظم تھا، جو انہی کی زبان میں ان سے بات کر سکے. اور عام مسلمان سے جو بات کرنی تھی وہ علامہ اقبال نے کی اپنے اشعار کے ذریعے. تو دو دوست تھے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ دیا عام مسلمانوں سے بات کرنے کا، تو اس نے شاعری کو بنیاد بنایا، اسلامک ٹرمینالوجی کو استعمال کیا. اور دوسرے کی ذمہ داری تھی کہ تم نے مغربی قوتوں کے ساتھ اسلام کا مقدمہ لڑنا ہے، تو اس کو اسی سانچے میں ڈھال کے انہی کی لینگویج میں، انہی کے حلیے میں اسلام کا مقدمہ اس کے ذریعے سے کروایا. تو جب آپ زبان سے نکل آئیں گے اور زبان کے پیچھے اسپرٹ میں جائیں گے تو پھر آپ کو قائد اعظم کے پیغام میں، علامہ اقبال کے پیغام میں اور قرآن و سنت کا جو حقیقی مفہوم ہے کہ جس سے خدمت خلق کا فریضہ سر انجام ہوتا ہے، ان تینوں میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ہم شکر گزار ہیں جناب عابد اقبال کھاری صاحب کے اور ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ابھی اسٹوڈنٹس سارے جو سوری تو بعد میں ابھی چائے کے دوران آپ کر لیں یا چائے کی بات کر لیں. فیکلٹی ممبرز جو تشریف لائے ان کے شکر گزار ہیں. تو اسٹوڈنٹس جہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چائے کا انتظام ہے، ریفریشمنٹ کا انتظام ہے، وہاں تشریف لے چلیں. اور تمام گیسٹ جو باہر سے تشریف لائے ہیں اور فیکلٹی ممبرز جہاں ہی تشریف رکھیں.